رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک وہ گہری نیند سے جاگ گئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور سرد خانہ بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ خود دروازے کھڑکیاں چیک کر کے سوئی تھی، پھر بھی جانے وسط جنوری کی سرد ہوا نے کون سا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر پھر نیشا اور روبی کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں تھی، ورنہ سرد رات کی خاموشی میں سانسوں کی آمد و رفت تو محسوس ہوتی ہی ہے، لیکن وہ بھی نہیں تھی۔ تب وہ گھبرا کر لحاف سے نکل آئی اور بتی جلا کر دیکھا۔ نیشا اور روبی لحاف میں سردیے سو رہی تھیں۔ اسے قدرے اطمینان ہوا۔ بتی بند کر کے وہ بھی اپنے لحاف میں گھس گئی، لیکن اب مشکل سے ہی نیند آنی تھی۔ عجیب سا خوف تھا جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ رت جگہ کے باوجود صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور پہلے آٹا گوندھا، پھر چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ نیشا اور روبی بھی اٹھ کر آ گئیں۔ 4 دنوں میں دونوں کیسی مرجھا گئی تھیں۔ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا، پھر ٹرے میں رکھ کر تینوں برآمدے میں رکھے رخت پر آ بیٹھیں۔ کچھ دن پہلے اسی جگہ کتنی خوشیاں ہوتی تھیں۔ اماں کے ٹوکنے کے باوجود وہ دونوں باز نہیں آتی تھیں، اور اب جیسے سب کچھ تھم گیا تھا۔ شاید اماں جاتے ہوئے ان دونوں کی ساری شوخیاں اپنے ساتھ لے گئی تھیں، گو کہ اس کا اپنا دل بھی بجھ گیا تھا۔ پھر بھی ان دونوں کی خاطر چائے کا کپ رکھ کر کہنے لگی، دیکھو، ہم خدائی کاموں میں دخل نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اور یہ تو طے ہے کہ سب کو ایک ساتھ نہیں جانا۔ جس کی جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہیں، اس لیے ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رونے کڑنے سے اماں واپس نہیں آ جائیں گی، سن رہی ہو نا؟ آخر میں اس نے اپنی باتوں کا رد عمل جانچنے کے لیے ٹوکا تو جواب میں نیشا اور روبی اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ یا اللہ! اس نے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، پھر ان دونوں کو دیکھنے اندر جانے لگی تھی کہ دروازے پر دستک سن کر درمیان سے پلٹ گئی۔ اس کا خیال تھا آس پاس کی کوئی خاتون خیر خبر لینے آئی ہوں گی، لیکن سامنے تائی اماں تھیں۔ وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ تائی اماں، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، حوصلہ رکھو، اب تم ہی بڑی ہو اور تمہیں چھوٹوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تائی اماں نے اس کی پیٹھ تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ نیشا اور روبی تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں در آنے والے آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی، ظاہر ہے اچانک سانحہ ہوا، صبر آتے آتے ہی آئے گا۔ تائی اماں نے کہہ کر لمبی آہ بھری تو وہ انہیں بٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں تائی اماں؟ اتنی صبح کون اٹھتا ہے بیٹا؟ میرا دھیان تم لوگوں کی طرف تھا، جب ہی کسی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، رکشا پکڑا اور چلی آئی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ میرے پاس بیٹھو۔ تائی اماں نے بتاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر کہنے لگیں، اصل میں پرسوں شرجیل جا رہا ہے نا، اس لیے رات دیر تک سب اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ فرا اور نیارہ کا تو دل ہی نہیں بھرتا، کہتی ہیں پتہ نہیں پھر بھائی کب آئیں گے۔ شرجیل واپس جا رہا ہے؟ اس نے بس یہی ایک بات سنی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں تائی اماں کیا کہہ رہی تھیں۔ ہاں، اچانک جو آنا پڑا تھا اسے، اس لیے مشکل سے ہفتے بھر کی ہی چھٹی ملی تھی۔ اب کیا کرے، نوکری میں تو یہی ہوتا ہے۔ اور وہ ایک لفظ جی تک نہ کہہ سکی۔ ہائے! تائی اماں آہ بھر کر پھر شروع ہو گئیں، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے تمہاری اماں سے کہا تھا کہ اب کے شرجیل آئے گا تو میں اس کی شادی کروں گی، تم بھی تیاری رکھنا۔ خوش ہو گئی تھی تمہاری اماں۔ اب کیا پتا تھا کہ اس کے نصیب میں بیٹیوں کو رخصت کرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی، آنسو کہیں اندر گر رہے تھے۔ رات شرجیل بھی بہت پریشان ہو رہا تھا کہ تم 3 لڑکیاں اکیلے کیسی رہو گی، میں بھی کیسی مجبور ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میری بہو کو فرا اور نیرہ کھلتی ہیں، تم 3 بہنوں کو کہاں برداشت کرے گی؟ وہ نہ ہوتی تو تم میرے پاس آ جاتی، اور تمہیں تو آنا ہی اس گھر میں ہے۔ ہاں، فکر نہ کریں تائی اماں، ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ بڑی دقتوں سے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ کے حوالے، تم ہمت پکڑو۔ آس پاس کے لوگ اچھے تو ہیں نا؟ تائی اماں نے کوریدنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ جی، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں تو ایسے ہی ناشتہ کے بغیر چلی آئی۔ تائی اماں نے گویا چائے کے ساتھ ناشتے کا آرڈر بھی دے دیا، تو اس نے پہلے کمرے میں جھانک کر نیشا اور روبی کو تائی اماں کے آنے کا بتایا، پھر کچن میں آ گئی۔
چائے کے ساتھ پراٹھا اور ایک انڈے کا آملیٹ بنا کر وہ سلیقے سے ٹرے میں رکھ کر تائی اماں کے لیے لے کر آئی تو وہ نیشا اور روبی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تائی اماں نے باتوں کے دوران ناشتہ کیا، پھر خاص طور سے اسے اپنا اور چھوٹیوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ شرجیل بھائی پرسوں واپس جا رہے ہیں؟ وہ دروازہ بند کر کے واپس آئی تو نیشا نے اسے دیکھ کر جانے بتایا تھا یا پوچھا تھا؟ اس نے بس اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ پھر دوپہر کے بعد شرجیل آ گیا تھا تو وہ اپنے انداز میں تینوں بہنوں کو تسلی دلاسا دیتا رہا، اور کیونکہ نیشا اور روبی اس سے کافی مانوس تھیں اس لیے وہ اس کی باتوں سے بہل گئی تھیں۔ وہ تنہائی ملتے ہی شرجیل سے کہنے لگی، تھینک یو شرجیل، تم نے نیشا اور روبی کو سیٹ کر دیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کیسے ان دونوں کو سنبھالوں گی۔ ارے وہ کوئی ننھی بچیاں تھوڑی ہیں، آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان سے زیادہ تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ شرجیل نے اس کے نڈھال وجود اور زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ بولی تھی، تم کیوں جا رہے ہو شرجیل؟ کیا کروں، نوکری کا معاملہ ہے، ورنہ سچ پوچھو تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ شرجیل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ زینی، خدا کے لیے مجھے مشکل میں مت ڈالو، تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے۔ یہ کچھ وقت صبر اور حوصلے سے گزار لو۔ شرجیل نے اس کی پلکوں کی نمی اپنی انگلی پر سمیٹ لی۔ لیکن شرجیل، میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ نیشا اور روبی بھی تو ہیں۔ اس نے کہا تو وہ فوراً بولا تھا، میں نہیں جانتا کیا؟ اور اب وہ دونوں صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی ذمہ داری ہیں۔ تم تنہا خود کو ہلکان مت کرو زینی، بس سال 2 سال کی بات ہے، پھر ہم سب ساتھ رہیں گے۔ سال 2 سال؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سب سے بڑا مرہم وقت ہے، زخم بھرتا نہیں تو اس پر کھرن ضرور جما دیتا ہے۔ شرجیل کے جانے کے بعد گو کے تنہائی کا احساس بڑھ گیا تھا، پھر بھی زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ آج پورے 15 دنوں بعد اس کے بہت سمجھانے پر نیشا اور روبی کالج گئی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کو بھی اس کا خیال تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی طرف سے اطمینان دلا پائی تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد اس نے معمول کے کام نپٹائے، پھر کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ جدہ سے شرجیل کا فون آ گیا۔ کیسی ہو؟ کیا کر رہی تھیں؟ شرجیل غالباً عجلت میں تھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہوں۔ وہ شرجیل کی آواز سن کر ہی ساری تھکن بھول گئی تھی۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ شرجیل نے نیشا اور روبی کا پوچھا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی تھی، شکر ہے آج دونوں کالج گئی ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو کالج نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم بھی اگر یونیورسٹی جوائن کر لو تو آدھا دن مصروفیت میں اچھا گزر جائے گا۔ نہیں شرجیل، اب یہ ممکن نہیں ہے، پھر آدھا دن تو ایسے ہی گزر گیا کام کاج میں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ دونوں بھی آنے والی ہوں گی، اس نے سہولت سے کہا تھا۔ اور ہاں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ شرجیل ہمیشہ یہ بات کرتا تھا اور اس نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تھا، فکر مت کرو، تم سے ہی کہوں گی۔ اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا۔ شرجیل نے کہہ کر فون بند کر دیا تو اس نے اپنے سیل فون کو شاکی نظروں سے دیکھا، پھر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹنا چاہتی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ خاصا جارحانہ انداز تھا، اسے خاصا ناگوار گزرا، اور دروازہ کھول کر وہ ٹوکنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کنڈی گرائی، دھاڑ سے دروازہ دھکیل کر نیشا اور اس کے پیچھے روبی انتہائی غصے میں جانے کیا بولتی ہوئی تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ الہی خیر! وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے آئی تو روبی اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ لوفر، کمینہ، اس کے اپنے گھر میں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ اسٹاپ تک پیچھا کیا اور ابھی پھر گلی کے موڑ پر کھڑا تھا 2-4 لفنگے لے کر۔ روبی، روبی! انتہائی پریشان ہو کر اس نے روبی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو محلے کا دادا بنا پھرتا ہے۔ نیشا بول پڑی۔ اماں کے ہوتے تو کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، اب ہم اکیلی ہو گئی ہیں تو کچھ کہا اس نے؟ اس کی اپنی جان پر بن آئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا، اور ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے بھی ہنس رہے تھے سب۔ روبی بتاتے ہوئے رو پڑی
تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ روبی میری جان، تم رو تو نہیں؟ تو اور کیا کروں؟ اب ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا؟ میں نہیں جاؤں گی کل سے کالج۔ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ نیشا نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ پاگل ہو تم دونوں؟ اب اس کے ڈر سے ہم کیا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گی؟ اس نے سنبھل کر دونوں کو ٹوکا۔ تماشا بھی نہیں بننا ہم نے۔ روبی تڑک کر بولی تھی۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ اور چلو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ اصل میں تو اس صورتحال سے اس کا اپنا ذہن جھٹک گیا تھا۔ معاشرے کے ان ناصوروں کا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو چھوٹی بہنوں کو کیسے حوصلہ دیتی؟ پھر بھی کھانے کے دوران وہ انہیں یہی سمجھاتی رہی کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور کسی حد تک وہ دونوں سمجھ تو گئی تھیں، لیکن خود وہ اطمینان سے تو پہلے بھی نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ درہم برہم ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مدد کے لیے کسے پکارے۔ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ ایک صرف شرجیل تھا جس سے 2 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ بھی جدہ چلا گیا تھا۔ اس کی اپنی مجبوریاں، بلکہ اس پر ذمہ داریاں بھی تھیں، یہ وہ بھی سمجھتی تھی۔ پھر بھی ایک مبہم آس کے سہارے رات میں نیشا اور روبی سو گئیں، تب اس نے شرجیل کے سیل فون پر بیل دی تو چند لمحوں بعد ہی اس کا فون آ گیا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ شرجیل نے چھوٹتے ہی اپنے قیاس کو زبان دی تو جواب میں وہ رو پڑی۔ ارے زینی کیا ہوا؟ شرجیل کی پریشانی فطری تھی۔ شرجیل، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کیا برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ہوا ہے؟ بولو نا زینی۔ شرجیل کے بار بار پکارنے پر اس نے بتا دیا کہ اسے کیسے پریشانی کا سامنا ہے، اور یہ کہ نیشا اور روبی کو تو سمجھا بجھا کر کالج بھیج دے گی، لیکن اس کے بعد خود چین سے نہیں رہ سکے گی۔ اس کی ساری بات سن کر شرجیل غالباً سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب ہی کتنی دیر تک کچھ بولا ہی نہیں تو وہ زچ ہو گئی۔ بتاؤ نا شرجیل، اب میں کیا کروں؟ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس روبی اور نیشا سے کہو ان لڑکوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، تب کچھ دنوں میں وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن شرجی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ پاگل مت بنو، تم بڑی ہو، وقت اور حالات کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے۔ ڈرو گی تو چھوٹوں پر کیا اثر ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھی یا نہیں، لیکن اس نے بلا ارادہ ہی فون بند کر دیا تھا۔ پھر اگلے کتنے دن اس کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ نیشا اور روبی کو کالج بھیج کر جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھرتی، اور ان کے آنے پر ہی خیال آتا کہ معمول کے سارے کام ایسے ہی پڑے ہیں۔ پھر جلدی جلدی کھانا بناتی، اس کے بعد صفائی ستھرائی میں لگ جاتی۔ نیشا اور روبی نے گو کہ پھر ان لڑکوں کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ دھواں دھواں چہرہ لیے گھر آتی تھیں، اس سے وہ سمجھ جاتی کہ لڑکوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ شرجیل سے اب کچھ کہنا فضول تھا۔ وہ تسلی دلاسے کے ساتھ ہمت حوصلے کا طویل لیکچر تو دے سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ سبزی کی باسکٹ لے کر برآمدے میں تخت پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر میں ٹیوشن کے بچے آنے والے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اندر سے آتی روبی کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب میں چپ نہیں رہوں گی، ایسی کھری کھری سناؤں گی اس لوفر کو کہ پھر ہمارے تو کیا کسی کے راستے میں بھی کھڑا ہونا بھول جائے گا۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں روبی، اور اب ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ نیشا نے روبی کی تائید کی تو وہ ایک دم اٹھ کر اندر آ گئی اور تیز لہجے میں بولی تھی، کچھ نہیں کرو گی تم دونوں، سمجھی؟ ہاں، تو کب تک ہم اس گھٹیا کی حرکتیں برداشت کریں؟ وہ ایسے باس آنے والا نہیں ہے۔ روبی نے تنک کر کہا تو اس نے پہلے خود ضبط کیا، پھر کہنے لگی، آ جائے گا باز، میں سوچ رہی ہوں محلے میں کسی سے بات کروں، وہ اسے سمجھا دیں گے۔ تم لوگوں کو اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ لیں آپا، محلے والے تو اور بھی باتیں بنائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی اسے سمجھانے کی ہمت کرے گا۔ نیشا غلط نہیں کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ ان دونوں کو باز رکھنے کی خاطر کہنے لگی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر محلے والے اسے نہ سمجھا سکے پھر کچھ اور سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر دیکھیں، اس کے بعد ہمیں مت روکیے گا۔ روبی گویا اس سے نمٹنے کا تہیا کر چکی تھی۔ اچھا چلو، اب تم دونوں کھانے کی تیاری کرو، میرے ٹیوشن کے بچے آتے ہوں گے۔ اس نے ان دونوں کو تو اس موضوع سے ہٹا دیا، لیکن اپنا دھیان کسی طرح بھی ادھر ادھر منتقل نہیں کر سکی۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ مزید اس رات شرجیل کا فون آیا
تو اس کی باتوں کے جواب میں بھی وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ جب اس نے ٹوکا تو وہ سیل فون روبی کو تھما کر کروٹ بدل گئی۔ ہاں شاید آپا کو نیند آ رہی ہے، اس نے روبی کو کہتے سنا، پھر لحاف سر تک کھینچ لیا تھا۔ روبی اور نیشا کو کالج بھیج کر اس نے جلدی جلدی ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، پھر بیرونی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر سے اونچا بولنے اور ہنسنے کی آواز آئی تو اس نے ساری ہمتیں یکجا کر کے دروازہ کھول دیا اور بمشکل پکارا تھا، سنیں۔ ادھر پہلے بتیسی اندر ہوئی، پھر آس پاس یوں دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کسے پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھی لڑکے کو دیکھا تو اس نے آنکھ مار کر جانے کا اشارہ کیا، پھر بھی اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی آپ، اس نے جی کڑا کر کے کہا تو وہ غیر یقینی کی کیفیت میں پاس آ گیا۔ سوری، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، اصل میں اس وقت کوئی نہیں ہے اور مجھے اسٹور سے کچھ سامان منگوانا ہے، آپ لا دیں گے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کر ڈالا تو اس نے پہلے پلٹ کر قدرے فاصلے پر کھڑے ساتھی کو دیکھا، پھر بولا تھا، لا دوں گا، ایک منٹ میں پرچی لے کر آتی ہوں۔ وہ دروازہ پھیڑ کر اندر آئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پرچی پر کچھ چیزیں لکھتے ہوئے ہاتھ بھی۔ پھر پرچی کے ساتھ پیسے اسے دے کر وہ برآمدے کے فرش پر ہی ایک طرح سے ڈھہ گئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تب وہ کسی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے سامان کا تھیلا لیا تو وہ پوچھنے لگا، اور کوئی کام؟ نہیں بس۔ وہ جانے لگا تو اس نے پھر پکار لیا، سنیں۔ وہ فوراً اس کی طرف گھوما تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ گلریز۔ اچھا نام ہے، بہت شکریہ گلریز۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھوں کے پیمانے جھلک گئے تھے۔ اس کا رونا اپنی بے بسی پر تھا۔ کام کے دوران بار بار آنکھیں بھیگتی رہیں۔ ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ ابا کے بعد بھی گو کے حالات خراب ہوئے تھے، لیکن اماں نے بہت صبر اور حوصلے سے گزارا کیا تھا۔ وہ صبر اور حوصلہ اس میں بھی تھا، اگر جو بات صرف تنگی حالات کی ہوتی۔ اب تو بات ہی اور تھی۔ کسی سے کہنے کا مطلب تھا نہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اس گھر پہ ٹک جائیں، اس لیے اس نے خود ہی اس سے بات کرنے کا سوچا تھا اور پہلے مقام پر ہی ڈہ گئی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، رات اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اسے نیشا اور روبی کے راستے سے ہٹا کر ہی دم لے گی۔ جب وہ دونوں کالج سے لوٹیں تو بظاہر وہ کھانا گرم کرنے اور دسترخوان لگانے میں لگی رہی، لیکن سارا دھیان ان دونوں کی طرف ہی تھا، جن کے چہرے گزشتہ دنوں کی طرح دھواں دھواں تو نہیں تھے، البتہ ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تینوں دسترخوان پر بیٹھیں تب روبی اس سے پوچھنے لگی، آپا، آپ نے کسی سے بات کی ہے؟ کیا بات؟ اس کا نوالا توڑتا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں؟ روبی سیدھے سادھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک بڑی بھی آئی تھیں، میں نے ان سے کہا ذرا ان لڑکوں کو سمجھا دیں۔ کچھ کہا ان لوگوں نے کیا؟ اس نے بتا کر پوچھا تو روبی بولی، نہیں، آج تو کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ شکر ہے، ایک دو بار اور سمجھائیں گی بڑی بھی تو انشاءاللہ راستے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ کون سی بڑی بھی؟ وہ جو اماں کے پاس آتی تھیں؟ نیشا نے پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ اماں کے پاس کون آتی تھیں؟ وہ جو پچھلی گلی میں رہتی ہیں، اکثر اپنے پوتے کو بھی لے کر آ جاتی تھیں۔ نیشا نے یاد دلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، یہ کوئی اور تھیں۔ اس نے اس خیال سے نفی کی کہ کہیں ان سے ملاقات پر دونوں ان کا شکریہ ادا کرنے کھڑی نہ ہو جائیں۔ پھر اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر کہنے لگی، تائی اماں نہیں آئیں اتنے دنوں سے؟ اللہ کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو۔ ہاں تو آپا ہم چلتے ہیں نا تائی اماں کے پاس، بلکہ ہمیں جانا چاہیے۔ روبی ایک دم مشتاق ہو گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولی، چلیں گے کسی دن؟ کسی دن نہیں آپا، آج ہی چلیں۔ آج میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ٹیوشن کے بچے جو آتے ہیں۔ اس نے بہانہ نہیں کیا تھا، وہ پہلے بھی پابند تھی، چھٹی کے دن کے علاوہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، لیکن اس وقت نیشا اور روبی کے سامنے مجبور ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد تو وہ دونوں اچھے موڈ میں آئی تھیں۔ بچوں کی ماؤں کو اس نے آج چھٹی کا میسج کر دیا اور کچھ دیر آرام کے بعد تینوں تیار ہو کر گھر سے نکلیں تو بیکری پر کھڑے
گلریز نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر نیشا اور روبی کی نظر بچا کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کر ڈالا۔ یا اللہ! وہ گرتے گرتے بچی، پیر مڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ روبی نے اس کا بازو تھام لیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنے دنوں بعد گھر سے نکلی ہوں نا۔ وہ سچ مچ روحانسی ہو گئی تھی۔ توبہ ہے آپا، آپ تو بالکل بچی بن گئی ہیں۔ چلیں رکشے میں بیٹھیں۔ نیشا کے اشارے پر رکنے والے رکشے میں روبی نے پہلے اسے بٹھایا تھا، پھر تمام راستہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اندر سے خائف ہو گئی تھی۔ بار بار کنکھیوں سے روبی اور نیشا کو دیکھتی کہ کہیں انہوں نے گلریز کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھیں، ساتھ ساتھ رکشہ والے کو راستہ بھی بتا رہی تھیں۔ جیسے ہی رکشہ رکا، تائی اماں کا گھر دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ایسی حالت میں وہ ان کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ روبی اور نیشا کے ساتھ اندر آئی تو تائی اماں کے ساتھ فرا اور نیرہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اچھا کیا آ گئیں، ایسے ہی آ جایا کرو، میں تو گھٹنوں کے درد سے مجبور ہوں، ورنہ دھیان تم لوگوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ تائی اماں بولے چلی گئیں، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیلی زرد رنگت ہو رہی ہے۔ اصل میں تائی اماں ابھی آتے ہوئے آپا گرتے گرتے بچی ہیں، اس لیے ایسی ہو رہی ہیں، روبی نے بتایا تو نیرہ تشویش سے پوچھنے لگی، ارے کیسے؟ کچھ نہیں، بس پیر مڑ گیا تھا۔ وہ اب فوراً بولی تھی، درد تو نہیں ہو رہا، چلو میں آئیوڈیکس لگا دوں۔ نیرہ اس کی ہم عمر تھی، جھک کر اس کا پیر دیکھنے لگی تو اس نے ایک دم پاؤں پیچھے کر لیے۔ اوہو کیا کر رہی ہو، کوئی درد ورد نہیں ہو رہا۔ اچھا چلو میرے کمرے میں کچھ دیر لیٹ جاؤ۔ نیرہ زبردستی اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ اس نے لیٹتے ہی کمبل ٹانگوں تک کھینچا تو دل چاہا پوری اس میں چھپ جائے، کیونکہ اس کا دل ابھی تک سہما ہوا تھا۔ نیرہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو پھر اس کی باتوں میں کافی حد تک اس کا دھیان بڑھ گیا۔ تائی اماں نے رات کے کھانے تک انہیں روک لیا تھا۔ روبی اور نیشا فرا کے ساتھ مصروف رہیں، پھر کھانے کے بعد راہیل بھائی اور ان کی بیگم انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، جب ہی آتے ہی نیشا اور روبی تو لحاف میں گھس گئیں، لیکن اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہ صبح ناشتے کے لیے آٹا گوندھ کر رکھتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کیا، پھر اندر آ گئی۔ آپا، نیرہ آپا نے آپ کو بتایا؟ نیشا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ اپنے پروپوزل کے بارے میں، اور یہ کہ تائی اماں حامی بھرنے والی ہیں۔ نیشا نے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ نہیں، نیرہ نے تو مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ ہیں؟ روبی اور نیشا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ پھر روبی کہنے لگی، کمال ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نیرہ آپا آپ کو کمرے میں لے کر ہی اسی لیے گئی تھیں اور پوری تفصیل بتا ڈالی ہوگی۔ تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ فرا نے، بہت تعریف کر رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہے۔ نیرہ آپا نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ روبی نے پھر سے حیرت کا اظہار کیا تو وہ سر جھٹک کر بولی، بھول گئی ہوگی۔ لیجئے، یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ فرا کے پاس تو اور کوئی موضوع ہی نہیں تھا، آپ پوچھیے گا نیرہ آپا سے، انہوں نے آپ سے کیوں چھپایا؟ اور اصولاً تو تائی اماں کو بھی بتانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس گھر کی ہونے والی بہو ہیں۔ روبی کو کسی طرح نیرہ کی رازداری ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا تمہیں کیوں اتنی تشویش ہو رہی ہے؟ ایسے معاملات میں رازداری برتی جاتی ہے، بات پکی ہو جائے گی، پھر دیکھنا تائی اماں خود ہی سب کو بتائیں گی۔ اسے روبی کا زیادہ بولنا اچھا نہیں لگا تو ٹوک دیا، پھر فرا نے کیوں بتایا؟ فرا بھی تم لوگوں کی طرح پاگل ہے، اس لیے۔ چلو اب سونے کے لیے لیٹ جاؤ، جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس نے کہہ کر بتی بند کر دی۔ ایک تو سردی، اوپر سے دھوپ کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد بھی چولہا جلتا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے کچن کا ماحول قدرے گرم اور اچھا لگ رہا تھا۔ وہ وہیں اسٹول پر بیٹھ کر ابھی سوچ رہی تھی کہ چاول کی ڈش بنائے یا سالن کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اسے گرم ماحول سے نکلنا خاصا خوف میں مبتلا کر گیا۔ ناچار شال اچھی طرح لپیٹ کر وہ دروازے تک آئی تھی۔ کون؟ جی گلریز۔ یا اللہ! شال میں لپٹا اس کا بدن کانپنے لگا۔ بمشکل کنڈی کھول کر ذرا سا دروازہ کھولا تو گلریز نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم۔
اس کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو کوئی کام ہو تو۔ اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ نہیں کہتے کہتے رک گئی۔ کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ ہاں ایک اور کام ہے۔ جی بتائیں۔ وہ بوتل کا جل لگ رہا تھا۔ اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے اوپر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوک نکل کر کہنے لگی، آپ کو پتہ ہوگا ہماری اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ہم بہنیں اکیلے رہتے ہیں۔ میری چھوٹی بہنیں کالج جاتی ہیں تو کچھ لڑکے انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لڑکوں کو سمجھا دیں تو۔ اس کی بات سن کر گلریز نے بھی پہلے کھنکھار کر گلا صاف کیا تھا۔ غالباً اس کے حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا ان لڑکوں کو کہ اپنی بہنوں کو بھی دیکھنا بھول جائیں گے۔ نہیں پلیز، جھگڑا نہیں۔ جھگڑا تو کرنا پڑے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ لوگوں پر کوئی بات نہیں آئے گی اور کبھی کوئی ادھر میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ سمجھ رہی ہیں نا؟ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً مجھے بلا لینا۔ وہ اب بڑے جوش سے بول رہا تھا۔ جی شکریہ۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس کچن میں آئی تو اب خود کو داد دے رہی تھی اور اس کی بات دہرا کر ہنس بھی رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ اتنی نادان نہیں تھی وہ۔ پھر جانے کیوں اس نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا ہے۔ بہرحال اس خوشی یا خوش فہمی میں اس نے وہیں کھڑے کھڑے 2-3 اسپیشل ڈشز بنا ڈالیں، پھر رسالہ لے کر لحاف میں گھس گئی تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ روبی کی مخصوص دستک نے ہی اس کی محویت توڑی تھی۔ دسترخوان پہ اتنا اہتمام دیکھ کر بے شک روبی اور نشا کی بھوک چمک اٹھی تھی، پھر بھی انہوں نے فوراً کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور جو مزید ڈش لے کر آ رہی تھی اسے دیکھ کر روبی پوچھنے لگی، آپا یہ اتنا اہتمام کس خوشی میں؟ کیا کوئی لاٹری نکلی ہے؟ لاٹری کہاں سے نکلے گی؟ وہ ڈش رکھنے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ پھر دونوں سوالیاں بن گئی تھیں۔ پھر یہ کہ چولہے کے پاس سے ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے یہ سب بنا ڈالا۔ چلو اب شروع کرو، وہ کہہ کر اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی تو ان دونوں نے اس کی تقلید کی۔ آج تو دھوپ بھی نہیں نکلی، لگتا ہے بارش ہوگی، نیشا نے کہا تو وہ جھرجھوری لے کر بولی، اللہ نہ کرے، مجھ سے تو یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی۔ بارش کے بعد سردی کا زور ٹوٹ جائے گا آپا، اس لیے بارش ہونی چاہیے۔ بس رہنے دو، اور تم ایک مہربانی کرنا، کھانے کے بعد چائے بنا دینا، اور ٹیوشن کے بچوں کو بھی تم دونوں مل کر پڑھا دینا، میں آج آرام کروں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو روبی پوچھنے لگی، تھک گئی ہیں آپا؟ نہیں، بس یوں ہی لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ وہ جب ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ دونوں دسترخوان سمیٹ رہی تھیں۔ اس نے لحاف میں گھس کر پھر رسالہ اٹھا لیا۔ اصل میں تو جو ناول وہ پڑھ رہی تھی اسے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ روبی بہت جلدی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پینے کے دوران بھی اس کی نظر رسالے پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ دروازے پر دستک بھی سنائی نہیں دی، ورنہ بھاگ کر جاتی، کیونکہ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا وہ روبی اور نیشا کو دروازے پر نہیں جانے دیتی تھی۔ منع بھی نہیں کیا تھا لیکن موقع بھی نہیں دیتی تھی، اس لیے اسے مصروف دیکھ کر نیشا چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر اس کی طرف لفافہ بڑھا کر بولی، آپا رفیق چاچا دکان کا کرایہ دے گئے ہیں۔ ہیں؟ لفافہ لیتے ہوئے وہ بے دھیانی میں نیشا کو دیکھے گئی تو وہ زور سے بولی، رفیق چاچا کرایہ دے گئے ہیں دکان کا، تو چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے لفافہ تکیے کے نیچے کھسکاتے ہوئے ٹوکا، آپ سن جو نہیں رہیں۔ اس نے سر جھٹک کر چائے کا خالی کپ ایک طرف رکھا، پھر لیٹنا چاہتی تھی کہ روبی چھلانگ مار کر اس کے سامنے آ بیٹھی اور لجاجت سے بولی، آپا مجھے موبائل دلا دیں۔ کہاں سے دلا دوں، اور تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ گھر میں ایک ہے تو۔ اسے روبی کی فرمائش ذرا نہیں بھائی تھی۔ اور گھروں میں ایک نہیں، ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ کام کرنے والی ماسیاں بھی جیب میں موبائل رکھتی ہیں۔ صبح صبح دیکھیں تو سر پر گٹھڑی رکھے موبائل پر باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی بے نیازی پر روبی اس کا بازو کھینچ کر بولی، آپ بس مجھے ایک موبائل دلا دیں۔ میں کیسے دلا دوں؟ میرے پاس خزانہ ہے کیا؟ اس نے رسالہ پٹخ دیا، پھر تکیے کے نیچے سے لفافہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ جو کرایہ آیا ہے نا، اس سے راشن پانی آئے گا، بل بھی بھرنے ہوتے ہیں، اور روزانہ کا سبزی گوشت۔
مجھے نہیں پتا اماں کیسے پورا کرتی تھیں، مجھے تو بجٹ بنانے میں بھی وقت لگے گا، سمجھی؟ تو آپ شرجیل بھائی سے کہیں نا کہ وہ ایک موبائل۔ خبردار! وہ روبی کی بات پوری ہونے سے پہلے چیخ پڑی۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، ابھی اگر اماں ہوتیں تو زبان کھینچ لیتی تمہاری۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ روبی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی تو اس نے لیٹتے ہی لحاف سر تک کھینچ لیا۔ وہ خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ روبی کی کمکلی پر کڑتے وہ اچانک حالات پر کڑھنے لگی تھی۔ اگلے دن جب اس نے مہینے بھر کے راشن کی فہرست بنائی تو نہ صرف ہر شے میں کمی کی بلکہ کافی چیزیں نظر انداز بھی کر گئی، اور پیسوں کا حساب لگا کر اس نے روبی کے لیے موبائل کی گنجائش نکال ہی لی۔ پھر پہلے راشن کی خریداری کا سوچ کر وہ پہلے جنرل اسٹور پہنچی تو ابتدائی تاریخ ہونے کے باعث وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی ٹرالی لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کچھ رش کم ہو تو اندر جائے۔ اس کی نظریں اسٹور کے اندر ہی بھٹک رہی تھیں کہ اچانک سلام کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ آج آپ خود ہی سودا لینے آ گئیں؟ وہ بوتل کا جن اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اب میں بار بار تو آپ کو زحمت نہیں دے سکتی، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ اور یہاں کھڑے کھڑے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مجھے بتائیں کیا لینا ہے؟ نہیں، بس میں لے لوں گی۔ وہ جس پس ہوئی، دل تو چاہا کہ کہہ دے کہ اپنا راستہ لو، لیکن اتنی جلدی وہ اس سے نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ضد نہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹرالی کھینچ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو اس نے جلدی سے پرس میں سے راشن کی لسٹ نکال کر اسے تھما دی اور خود الٹے پیروں چلتے ہوئے اسٹور کے بیرونی احاطے سے نکلی ہی تھی کہ اچانک اس کے بازو کو زوردار جھٹکا لگا۔ یوں کہ چند قدم وہ گھسیٹتی چلی گئی۔ پھر خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک کھڑی بائک کا ہینڈل تھام لیا اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہی اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا پرس چھن چکا ہے۔ اگلے پل اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نما آواز بلند ہوئی تھی، گلریز! اور وہ جہاں تھا ٹرالی چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ وہ میرا پرس! وہ کانپتے ہوئے دور جاتی بائک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اوئے! گلریز نے للکار کر دو تین موٹی موٹی گالیاں دیں، لیکن واردات کرنے والے کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ آنن فانن بائک نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی، غالباً اس خیال سے کہ اب اس کے گرد جھمگٹا لگ جائے گا۔ آپ ادھر آئیں۔ گلریز نے اس کا بازو تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ایک کولڈ کارنر کے اندر لے آیا۔ پانی پیو؟ فوراً ہی منرل واٹر کی بوتل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی تھی، میں گھر جاؤں گی۔ ہاں ہاں، پہلے ریلیکس تو ہو جاؤ، یہ لو پانی پیو۔ گلریز نے خاصے جارحانہ انداز میں بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اندر سے خائف ہو کر اس نے بوتل منہ سے لگا لی۔ آپ کا سامان تو رہ گیا، آپ یہیں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگا تھا کہ اس نے سختی سے روک دیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے پرس میں تھے، اب میں کہاں سے پیمنٹ کروں گی؟ پیمنٹ ہو جائے گی، آپ فکر نہ کرو، وہ کہہ کر پھر اٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا نہیں، مجھے ابھی کچھ نہیں لینا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی مرضی۔ وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا تھا لیکن کولڈ کارنر سے نکلتے ہی اس نے روک دیا۔ دیکھیں گلریز، مجھے محلے میں تماشا نہیں بننا، آپ پلیز۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ گھر آتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گئی اور اس فکر میں کہ اب مہینہ کیسے چلے گا وہ رونا بھی بھول گئی اور کھانا پکانا بھی۔ روبی اور نشا کے آنے پر وہ دروازہ کھول کر پھر بستر پر آن بیٹھی۔ کیا ہوا آپا، طبیعت ٹھیک ہے؟ نشا نے فوراً اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر لی تھی اور وہ جو رونا بھولی ہوئی تھی ایک دم رو پڑی۔ ارے کیا ہوا آپا؟ آپا آپا کیا ہوا بتائیں نا۔ دونوں پریشان ہو کر اس کے دائیں بائیں آ بیٹھیں اور اسے ہلا ہلا کر پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں بس، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی تھی۔ کیا بس، بتائیں کیا ہوا؟ روبی پیچھے پڑ گئی اور وہ جانتی تھی کہ جانے بنا نہیں رہے گی، تبھی ناچار پرس چھیننے کا واقعہ بتایا تو روبی الٹا بگڑ گئی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی؟ ہمارا انتظار کر لیتی، ہم ساتھ چلتے۔
اوہ روبی، اب ایسے تو نہ کرو، آپا پہلے ہی پریشان ہیں۔ نیشا نے روبی کو ٹوکتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس پریشانی کا اب کوئی حل نہیں ہے، روبی کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ نیشا نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ دیر اسے تسلی دلاسا دیا، پھر دیکھا کہ کھانا بھی تیار نہیں ہے تو روبی کو ساتھ ملا کر جلدی جلدی روٹی کے ساتھ آملیٹ بنا کر لے آئی اور اسے بھی زبردستی کھلایا۔ اس دوران روبی کا مزاج برہم ہی رہا تھا، حالانکہ روبی اور نیشا میں عمروں کا فرق نہیں تھا، وہ دونوں جڑواں تھیں، لیکن عادات اور مزاج ذرا بھی نہیں ملتے تھے۔ روبی بہت جلدی برا مانتی اور غصے میں آ جاتی تھی، اس کے برعکس نیشا ٹھنڈے مزاج کی اور صلح پسند تھی۔ بہرحال کھانے کے بعد وہ پھر لیٹی تو سو گئی تھی، اور اسے سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نیشا نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، آپا آپا وہ آیا ہے۔ وہ کون؟ روبی سنتے ہوئے آ گئی تھی۔ وہ بدماش، وہ جو راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ نیشا بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اس نے الگ پریشان ہو کر روبی کو دیکھا تو وہ نیشا سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنی باجی کو بھیجو۔ نیشا نے بتایا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دونوں یہیں رکو، وہ کہہ کر دروازے پر آئی۔ گلریز کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بڑے 2 تھیلے فوراً اس کی طرف بڑھا کر بولا، یہ آپ کا سامان، آپ دیکھیں، ابھی آپ یہ رکھ لیں، بعد میں بے شک میرا قرض اتار دینا۔ گلریز نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور زبردستی دونوں تھیلے اسے تھما کر چلتا بنا۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اندر آئی تو روبی اور نیشا سوالیہ نشان بنی کھڑی تھیں۔ اس سے فوراً کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ شاپر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی، تب روبی آگے آ کر پوچھنے لگی، یہ کیا دے گیا ہے وہ؟ راشن راشن ہے، پتہ نہیں کون تھا، کہہ رہا تھا اس نے میرا پرس چھینتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس نے ان لڑکوں کو پکڑا، میرا پرس لیا اور واپس اسٹور پر گیا تو میرا سامان پیک رکھا تھا، وہ یہ لے آیا۔ سوچ سوچ کر بولتے ہوئے اس نے شاپرس کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں سے بولی، چیک کرو، اس میں سامان کی لسٹ بھی ہوگی، ہمارا ہی ہے یا کسی اور کا اٹھا لایا ہے۔ اس سے پہلے کہ روبی کوئی جرح کرتی، نیشا فوراً شاپر میں سے چیزیں نکالنے لگی، چینی، پتی، صابن اور یہ موبائل۔ آپا موبائل؟ نیشا چیخی۔ روبی نے فوراً بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ ہاں، میں نے راشن میں کمی بیشی کر کے روبی کے لیے موبائل کی گنجائش نکالی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے بتایا تو روبی ایک دم خوش ہو گئی۔ تھینک یو آپا، تھینک یو سو مچ، تمہیں انشاءاللہ اگلے مہینے دلا دوں گی، اس نے نیشا سے کہا تو وہ شاکی انداز میں بولی، میں نے کچھ کہا ہے آپا؟ کہا نہیں ہے، پھر بھی دلا دوں گی، چلو اب تم دونوں یہ سامان اٹھا کر کچن میں رکھ دو۔ وہ ان دونوں کو کام سے لگا کر پھر سو گئی تھی۔ آج دھوپ میں خاصی تیزی تھی، جب ہی اس نے واشنگ مشین لگا لی اور ابھی پہلے چکر سے کپڑے نکال کر دوسرے ڈالے تھے کہ تائی اماں آ گئی، مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے۔ خیر سے نگیرہ کی بات پکی کر دی ہے، انہوں نے بتایا تو اسے واقعی خوشی ہوئی۔ اچھا، بہت مبارک ہو تائی اماں۔ خیر مبارک، تم بھی تیاری رکھو، لڑکے کی ماں شادی کی جلدی مچا رہی ہے، آج کل میں تاریخ رکھ دے گی، تائی اماں نے کہا تو اس کا دل چاہا پوچھے کیا شرجیل بھی آئے گا، لیکن شرم آڑے آ گئی۔ چھوٹی دونوں نظر نہیں آ رہی؟ تائی اماں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کالج جاتی ہیں تائی اماں۔ اچھا ہاں، دوپہر میں آتی ہوں گی؟ جی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں تائی اماں، اب شام میں ہی جائیے گا، اس نے ان کے پیچھے تکیہ لگاتے ہوئے کہا۔ نا بیٹا، شام میں ٹھنڈ ہو جائے گی۔ اچھا روبی اور نیشا کے آنے تک تو رکیں۔ وہ انہیں کمبل اڑانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آواز دبا کر پوچھنے لگیں، سنو، سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا، پچھلی بار جب میں آئی تھی تب بھی دیکھا تھا، کیا یہیں ڈیرا جمائے رکھتا ہے؟ پتہ نہیں تائی اماں، میں تو اندر ہوتی ہوں۔ وہ اندر سے خائف ہو گئی تھی۔ سبزی وغیرہ تو لیتی ہوگی نا دروازے سے؟ تائی اماں کی نظریں اسے اندر تک چھلنی کر گئیں۔ جی، لیکن تائی اماں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ مجھے پتہ ہے۔ تائی اماں کو غالباً اس کی رونی شکل پر رحم آیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھتی ہو،
پھر بھی بیٹا احتیاط کرنا، کبھی یوں ہی بے دھڑک دروازہ مت کھولنا۔ وہ ایک لفظ جی تک نہیں کہہ سکی، اور غنیمت تھا کہ واشنگ مشین کا بزر بج اٹھا۔ وہ اسی بہانے ان کے پاس سے اٹھائی، اور کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس نے جلدی سے کھانا بھی بنا ڈالا۔ اس دوران وہ مسلسل گلریز کو گالیوں سے نوازتی رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر اس کی طبیعت صاف کر دے۔ جیسے روبی اور نشا غصے میں آتی تھیں، اس سے کہیں زیادہ غصہ اس کے اندر بھر گیا تھا۔ اگر وہ اس کی مقروض نہ ہوتی تو کبھی اپنے غصے کو نہ دباتی۔ پھر بھی اس نے گلریز سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ یوں اگلے دن وہ صبح کام جلدی جلدی نپٹا کر قریبی مارکیٹ جانے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ اس نے دور ہی سے گلریز کو بیکری پر کھڑے دیکھ لیا تھا، پھر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ سر جھکائے ہوئے بس اسٹاپ تک آئی تھی کہ وہ بائک پر اس کے قریب آ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ تمہیں کیا میں کہیں بھی جاؤں؟ تم اپنا راستہ لو، اور خبردار جو آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر رہ گئیں۔ بامشکل ضبط کر کے بولی، بس یہیں مارکیٹ تک؟ بیٹھیں، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ گلریز نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ نہیں، میں… بیٹھ جائیں۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دے گا، اور اس تصور نے ہی اسے مجبور کر دیا۔ چہرے کو چادر میں چھپا کر دل ہی دل میں قرآنی آیات کا وط کرنے لگی۔ گو کہ وہ اس سے ہی بات کرنے نکلی تھی، اور اس کا خیال تھا وہ مارکیٹ تک اس کے پیچھے آئے گا تو وہیں کہیں وہ اس سے بات کرے گی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ پھر جیسے ہی بائک رکی، وہ فوراً اتر کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ حقیقتاً وہ اس سے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا ہی وہ قریب آ گیا۔ کیا لینا ہے؟ وہ بری طرح چکرا گئی۔ پتہ نہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی۔ آپ پلیز جائیں، میں اب بائک پر نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ ارے تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی، میں بائک وہیں چھوڑ دیتا، رکشہ کر لیتے۔ چلیں آئیں ادھر بیٹھیں، پہلے ریلیکس ہو جائیں۔ وہ زبردستی اس کے ساتھ کولڈ کارنر میں آ بیٹھا تو کتنی دیر اسے اپنے حواس قابو کرنے میں لگے۔ اس کے بعد وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ کچھ اور گئی۔ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کی بات چیت سے۔ وہ اب اسے دیکھنے لگی تھی، جو جانے کیوں خود کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اس کے پوچھنے پر وہ گہری سانس کے ساتھ بولا تھا۔ ماسٹر کر رہا تھا۔ کر رہا تھا مطلب؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ سوچا جاب کے ساتھ پڑھ بھی لوں گا، لیکن اپنی قسمت میں شاید جاب تھی ہی نہیں۔ پورا 1 سال خوار ہوا، اس کے بعد ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ مزید پڑھ لیتا تب بھی دھکے کھاتا، اس لیے دوبارہ یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، نہ کبھی دیکھوں گا۔ اس کے چہرے پر ملال کے ساتھ عجیب سی حقارت بھی تھی۔ تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے خود کو حد درجہ انجان ظاہر کیا تو گلریز سگریٹ سلگاتے سلگاتے رہ گیا۔ چہرہ اوپر نہیں کیا، بس نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ مشکل سوال ہے کیا؟ اس نے جی کڑا کر کے پوچھا تھا۔ سوال تو مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت میں ڈال گیا ہے۔ وہ سگریٹ سلگا کر گویا ہوا تھا۔ یعنی جسے یہاں سے وہاں تک سب جانتے ہوں، اس سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا کرتے ہو؟ تو ایسا ہے مس زینب۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ہاں تو مس زینب، کیا واقعی آپ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ اس نے جیسے ہی نفی میں سر ہلایا، گلریز نے اونچی آواز میں جانے کسے پکارا کہ کاؤنٹر پر بیٹھا شخص بھاگا چلا آیا۔ حکم صاحب، یہ کیا خالی بوتل پکڑا دی ہے؟ دیکھتا نہیں آپ ان کے ساتھ مہمان ہیں؟ خاطر مدارت کر۔ اس آدمی پر دھاڑنے کے ساتھ گلریز نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر میز پر رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی پوری ٹیبل بھر گئی، لیکن اس کی نظریں پسٹل پر ہی ساکت تھیں۔ لیجیے۔ گلریز نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے پسٹل اٹھایا اور غیر ارادی طور پر اس سے کھانے کے لوازمات کی طرف اشارہ کیا تو وہ مزید سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری۔ اس نے فوراً پسٹل جیب میں رکھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ارے ایسے کیسے؟
یہ سب آپ کے لیے ہی تو ہے۔ نہیں شکریہ، میں ابھی ناشتہ کر کے ہی نکلی تھی اور مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، پلیز آپ مجھے مت روکیں۔ اس کا لہجہ ملتجیانہ اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کی شہرت سے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیزی سے باہر نکلی تو واپس پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے گلریز پر نہیں، اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ادھر ادھر کی باتیں لے بیٹھی۔ جس مقصد سے گئی تھی وہ باور کروا کر واپس آ جاتی۔ شام تک وہ یوں ہی کھولتی رہی۔ نیشا اور روبی کو بھی بے مقصد ڈانٹ دیا۔ رات میں شرجیل کا فون آیا تو اس کا دھیان بڑھ گیا۔ شرجیل، تم نیرا کی شادی میں آؤ گے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، کوشش کروں گا۔ شرجیل کے جواب پر وہ چٹک کر رہ گئی۔ کوشش نہیں، تمہیں ضرور آنا ہے۔ جاب چھوڑ کے آ جاؤں کیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ ظاہر ہے چھٹی نہیں ملے گی تو جاب ہی چھوڑنی پڑے گی۔ شرجیل کی وضاحت پر وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ تو تم نہیں آؤ گے؟ کوشش تو کر رہا ہوں یار، بس تم دعا کرو کہ چھٹی مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی مصلے پر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر نیشا اور روبی کو دیکھا، دونوں ساتھ لیٹی موبائل پر غالباً کوئی فلم دیکھ رہی تھیں۔ وہ ٹوکتے ٹوکتے رہ گئی کہ بیچاریوں کے پاس اور تو کوئی تفریح ہی نہیں تھی۔ اچھا، میں سو رہی ہوں، اس نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ لائٹ بند کر دوں آپا؟ نہیں، جب سونے لگو تب بند کر دینا۔ اس نے کمبل سر تک کھینچ لیا اور شرجیل کو سوچتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں پر دستک ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس وقت وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، لیکن اب بری طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لمحہ اس سے مس ہو گیا تھا اور وہ اس لمحے کی کھوج میں نکل گئی تھی۔ صبح ناشتے کے دوران وہ خواہ مخواہ جھنجھلا رہی تھی۔ روبی نے ٹوکا تو وہ جلے انداز میں بولی تھی، شرجیل نہیں آ رہا نیرا کی شادی پر۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ روبی کو اس کا جھنجھلانا سمجھ میں آ گیا۔ خود ہی کہہ رہا تھا کہ شاید ہی چھٹی ملے۔ ایسے ہی آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے شرجیل بھائی، ورنہ یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ بہن کی شادی میں نہ آئیں۔ روبی ٹھیک کہہ رہی ہے آپا، شرجیل بھائی ضرور آئیں گے۔ نیشا نے روبی کی تائید کی تو وہ خاموش ہو رہی۔ پھر ان دونوں کے جانے کے بعد ناشتے کے برتن دھو کر رکھے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید تائیں اماں ہوں۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور سامنے گلریز کو دیکھ کر چاہا کہ فوراً دروازہ بند کر دے، لیکن وہ ایک پٹ تھام کر بولا، ماں قسم میں ساری رات نہیں سویا۔ وہ اس کے انداز پر ناگواری سے بولی تھی، تم پلیز چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تم میری بات سنو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ میں ساری رات بس کرو گلریز، خدا کے لیے یہاں مت آیا کرو۔ اس نے عاجزی سے ٹوکا تو وہ سادگی سے پوچھنے لگا، یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ مجھے محلے میں بدنام کرنے پر تلے ہو؟ میں یہاں تم سے بات نہیں کر سکتی، جاؤ پلیز۔ وہ پھر رو دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ رونا نہیں زینب، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوں گے، بس اتنا بتا دو، یہاں بات نہیں کر سکتی تو کہاں؟ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ بتاؤ زینب، کہاں ملو گی؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں فون کر لوں گی، ابھی تم جاؤ۔ وہ گلی میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں انتظار کروں گا، لیکن میرا نمبر؟ ہاں بتاؤ۔ اس نے جلدی جلدی اس کے ساتھ نمبر دہرا کر دروازہ بند کر دیا اور اندر آتے ہی پہلے اس کا نمبر سیو کیا تاکہ طریقے سے اسے سمجھا سکے۔ یہ صورتحال اس کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ روبی اور نیشا کو بچاتے بچاتے وہ خود پھنس جائے گی ایسا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ پھر دروازے پر آ موجود ہو، وہ اس سے بات کر لینا چاہتی تھی۔ 2 دن تو پریشانی میں ہی گزر گئے تھے۔ تیسرے دن روبی اور نیشا کے آنے سے پہلے اس نے اس کا نمبر ملایا تو پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کون؟ گلریز کے لہجے میں بلا کی بے قراری تھی جسے محسوس کر کے بھی اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ زینب۔ اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، بڑا انتظار کرایا زینب، لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہاری کال کا منتظر تھا۔ وہ خاموش رہی تو وہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ ہاں،
تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے کہا تو وہ جیسے لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ تم بلکہ سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں اور میری 2 چھوٹی بہنیں رہتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے۔ پھر تمہارا اس طرح میرے دروازے پر آنا ہمیں لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یوں بولا جیسے ابھی کہنے والے کا منہ توڑ دے گا۔ کوئی کچھ کہے گا تبھی تم سمجھو گے؟ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ گلریز، وہ ٹوک کر کہنے لگی، اپنے حساب سے مت سوچو۔ میں جانتی ہوں محلے والے تمہارے ڈر سے منہ نہیں کھولیں گے، لیکن ہمیں کیا سمجھا جائے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، تمہیں کیوں گلیوں میں آوارہ گردی کرنا زیب نہیں دیتا؟ سن رہے ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، لیکن ٹھیک بھی نہیں ہے، وہ جیسے سمجھ کر بولا تھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یہی جو تم چاہ رہی ہو۔ میں خود کو تمہارے پاس آنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ جب سے تم نے مجھ سے بات کی ہے اس کے بعد میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ دیکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ گلریز، وہ اندر تک سہم گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ اس کے ٹھوس لہجے پر وہ مزید پریشان ہو کر بولی تھی۔ اور میری زندگی کی سچائی یہ ہے کہ میں اپنے تایا ذات سے منسوب ہوں۔ نہیں، میں ایسا کچھ سننا نہیں چاہتا، آئندہ ایسا مت کہنا، سمجھی؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی گلریز، وہ خائف ہونے کے باوجود کہہ گئی۔ مٹائی تو جا سکتی ہے نا؟ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تو کتنی دیر وہ سناٹے میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، تو کبھی کچن میں کبھی کمرے میں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ ڈھہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا تھا، دروازے پر دستک سن کر وہ یہی سمجھی کہ روبی اور نیشا ہوں گی۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو ابھی وہ گلریز کو دیکھ ہی پائی تھی کہ عین سامنے روہیل بھائی کی گاڑی آن رکی۔ وہ غائب دماغی سے راہیل بھائی اور سمینہ بھابھی کو اترتے دیکھے گئی۔ کون ہے؟ گلریز کی آواز پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ خدا کے لیے چاؤ! اس نے ہونٹ نہیں ہلائے تھے، دانتوں پر دانت جما کر بولی تھی، اور شاید اسے کچھ احساس ہوا تھا کہ پھر آؤں گا کہہ کر چلا گیا۔ تب دروازے کے سہارے اس نے خود کو ایک طرف کر کے راہیل بھائی اور سمینہ بھابھی کو اندر آنے دیا، جبکہ بہت کوشش سے بھی مسکرانے میں ناکام رہی تھی۔ کون تھا؟ برآمدے میں تخت پر تکلف سے بیٹھتے ہی سمینہ بھابھی نے پوچھا تو وہ تھوکنے کر کر بولی تھی، وہ کمیٹی کا پوچھنے آیا تھا۔ چھوٹی دونوں کہاں ہیں؟ راہیل بھائی کو غالباً کمیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کالج بس آتی ہی ہوں گی۔ آپ آرام سے بیٹھیں راہیل بھائی، وہ یوں عجلت میں بولی جیسے ان کی تواضع کے لیے کچھ لانے کو وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بھائی، بہت کام ہے۔ ہم یہ نیرہ کی شادی کا کارڈ دینے آئے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے۔ راہیل بھائی نے بولنے کے ساتھ اس کے نام کا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ پھر بھی راہیل بھائی، کوئی چائے ٹھنڈا؟ اس نے کہتے ہوئے سمینہ بھابھی کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلیں راہیل؟ ہاں۔ راہیل بھائی حکم کے غلام فوراً اٹھ کر چل پڑے تو وہ بس انہیں جاگتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہیں بیٹھ کر ابھی لفافے سے کارڈ نکالا ہی تھا کہ روبی اور نیشا آ گئیں۔ راہیل بھائی آئے تھے آپا؟ روبی نے غالباً راہیل کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ ہاں، یہ نیرہ کی شادی کا کارڈ دے گئے ہیں۔ اچھا، کب ہے شادی؟ روبی اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ کر دیکھنے لگی۔ نیشا نے بھی اس کے ساتھ سر جوڑ لیا، پھر دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ آپا، اتنے کم دن ہیں اور ہماری تیاری ہو جائے گی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، جب ہی سرسری کہہ کر اٹھنے لگی تھی کہ دونوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ کیسے ہو جائے گی آپا؟ 3 فنکشن ہیں اور ہم تینوں کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ہم پرانے نہیں پہنیں گے۔ 10 بار کے دیکھے ہوئے ہیں۔ روبی نے منہ پھلا لیا تو اس نے پہلے نیشا کو دیکھا، پھر دونوں کو اطمینان دلا کر اٹھ گئی۔ شام میں اس نے وہ باکس کھول لیا جس میں اماں اس کے جہیز میں دینے کے لیے کپڑے جمع کر رہی تھیں۔ پھر روبی اور نیشا کو بلا کر ان کی پسند سے دونوں کے لیے 3 جوڑے نکال کر اسی وقت سے مشین سنبھال لی تھی۔ اس کام میں
کافی حد تک اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ پھر یہ بھی اچھا ہوا کہ گلریز دوبارہ نہیں آیا، ورنہ وہ نئے سرے سے پریشان ہو جاتی۔ بہرحال 4 دن میں اس نے روبی اور نیشا کے کپڑے تیار کر لیے تھے۔ اس کے بعد میچنگ جیولری اور سینڈلز کے لیے وہ دونوں کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، اور وہ دونوں جس شوق سے چھوٹی موٹی چیزیں لے کر خوش ہو رہی تھیں، اس سے گویا اس کی ساری تھکان دور ہو گئی تھی۔ شاپنگ کے بعد نیشا نے کولڈ ڈرنک پینے کی خواہش ظاہر کی تو وہ ٹال نہیں سکی اور دونوں کے ساتھ کولڈ کارنر میں آ بیٹھی، اور ابھی تینوں کیا لیں طے کر رہی تھیں کہ ان کی میز پر مختلف لوازمات رکھے جانے لگے۔ ارے ہم نے یہ سب کب آرڈر کیا؟ روبی نے حیرت سے کہا جب کہ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ گلو بادشاہ کی مہمان ہیں نا میڈم، لڑکے نے کہا تو اس سے پہلے کہ روبی گلو بادشاہ کا پوچھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں روبی، نیشا، چلو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے یہ۔ آپا پوچھنے تو دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چلو۔ اس نے آنکھیں دکھائیں تو روبی بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور اتنے اچھے لوازمات سے محرومی پر گھر آ کر بھی جھنجھلا رہی تھی۔ اس نے کزن ٹوکنے سے گریز کرتے ہوئے اس کی توجہ خریدی ہوئی چیزوں کی طرف کرائی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک روبی نے اس کا بازو اتنے زور سے دبایا کہ اس کی ناخنوں کی چبھن سے وہ کرا اٹھی، اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتی روبی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر سرگوشی میں بولی، آپا کوئی ہے؟ اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے، پھر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ شاید چور، دیوار سے کودنے کی آواز آئی ہے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے روبی نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے کمرے کا دروازہ چیک کیا جو وہ اندر سے لاک کر کے ہی سوتی تھیں۔ پھر نیشا کو دیکھا جو سہم کر رو رہی تھی۔ کیا کروں آپا، کیا شور مچاؤں؟ روبی نے پوچھا تو اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، چلو تم نیشا کو لے کر اسٹور میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ کیا دیکھیں گی آپ؟ روبی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پوچھا تو جواب دینے کے بجائے اس نے نیشا کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا اور زبردستی دونوں کو دھکیل کر اسٹور میں بند کر دیا۔ اس کی اپنی حالت خیر ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ دوسرے کمرے سے سرگوشی میں بات کرنے کی آواز سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر موبائل پر پڑی تو ایک دم وہ متحرک ہو گئی۔ موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ زینب، فوراً ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہاں گلریز، پلیز ہیلپ می، ہمارے گھر میں کوئی کود کے آ گیا ہے۔ اس نے بغیر تمہید کے اسے مدد کے لیے پکار لیا تھا۔ ارے گھبراؤ مت، بس میں آ رہا ہوں۔ اور وہ بوتل کا جن فوراً ہی آ گیا تھا۔ وہ دروازے سے لگی اس طرف کی کارروائی پر کانپتی رہی۔ جب ادھر خاموشی چھا گئی تب اس نے چونک کر پہلے روبی اور پھر نیشا کو اسٹور سے نکالا۔ پھر بتی جلائی تو روبی پوچھنے لگی، کیا ہوا آپا، چلی گئی کیا؟ ہاں شاید، آواز تو نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آپا، نیشا بھاگ کر اس سے لپٹ گئی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کوئی نہیں ہے، تم بیٹھو آرام سے، روبی سنبھالو اسے۔ اس نے نیشا کو خود سے الگ کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ بھگا دیا، گلریز پہلے بولا تھا۔ پھر باری باری تینوں کو دیکھتے ہی احساس ہوا کہ شاید اسے بھی نہیں رکنا چاہیے تھا، جب ہی فوراً پلٹ کر جانے لگا کہ روبی نے پکار لیا، سنیں؟ جی؟ وہ واپس پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون لوگ تھے؟ کیا آپ بھی ان کے ساتھ؟ روبی کی بات پر اس نے گھبرا کر گلریز کو دیکھا تھا۔ نہیں بی بی، میں تو یہیں رہتا ہوں، میرا مطلب ہے اسی محلے میں۔ اتفاق سے میں نے 2 آدمیوں کو آپ کی دیوار کودتے ہوئے دیکھ لیا تو چلا آیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، آئندہ کوئی ایسی جرات نہیں کرے گا۔ گلریز کے طریقے سے بات بنانے یا سنبھالنے پر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ میرا نمبر لکھ لیں، خدا نہ خواستہ پھر کبھی کوئی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا۔ آج تو اتفاقاً میں نے دیکھ لیا، لیکن ہمیشہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ گلریز نے بات کے اختتام پر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ جی، نمبر بتائیں؟ روبی نے پین سنبھالا، پھر نمبر لکھ کر پوچھنے لگی۔
اور آپ کا نام؟ گلریز۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر روبی کو کوسنے لگی، پھر اس کے جاتے ہی روبی پر چڑھ دوڑی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا ضرورت تھی اس سے اتنی باتیں کرنے کی؟ ماما لگتا ہے تمہارا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ میں نے کون سی باتیں کی ہیں؟ صرف شکریہ ادا کیا ہے، جو کہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نشا؟ روبی نے کہہ کر نشا سے تائید چاہی تو وہ منمناتی آواز میں کہنے لگی، یہ تو وہی تھا جو پہلے ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا، بدمعاش کہیں کا۔ ہوگا، لیکن ابھی تو اس نے ہماری مدد کی ہے۔ سوچو اگر یہ نہ آتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ صبح اس گھر سے تینوں بہنوں کے جنازے ایک ساتھ نکل رہے ہوتے۔ روبی نے خوفناک حقیقت بتا کر نیشا کو رلا دیا، پھر خود ہی اس کے لیے پانی لینے چلی گئی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ 2 دن بعد نیرا کی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ تائی اماں تو راہیل کے ہاتھ کارڈ بھجوا کر بیٹھ گئی تھیں، اس کے بعد پوچھا تک نہیں۔ کم از کم انہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ 3 لڑکیاں رات کے وقت کیسے آئیں جائیں گی۔ یہی کہہ دیتیں کہ 3-4 دن وہ انہی کے ہاں رہ جاتیں۔ خود اس نے یہی سوچا تھا، لیکن جب تائی اماں نے فون تک نہیں کیا تو وہ خود سے کیسے روبی اور نیشا کو لے کر چلی جاتی۔ اس وقت وہ اسی فکر میں تھی کہ شرجیل نے آ کر اسے حیران کر دیا، کیونکہ کل تک تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی کہ نہیں آ سکوں گا؟ حیرت سے نکل کر وہ بجائے خوش ہونے کے روٹھ گئی۔ سرپرائز یار، میں نے سوچا تم مجھے اچانک دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی۔ ہا ہا ہا، میں بہت خوش ہو گئی۔ اس نے چڑھایا تو وہ ہنسنے لگا، پھر اسے پاس بٹھا کر پوچھا، کیسی ہو؟ جی رہی ہوں، بہت مشکل زندگی ہے۔ وہ ہنوز روٹھی ہوئی تھی۔ تم سوچ ہی نہیں سکتے تو سمجھو گے کیا؟ سمجھتا ہوں یار، سمجھتا ہوں، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ شرجیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنائیت کا احساس دینا چاہا، لیکن وہ مزید چٹک گئی۔ کچھ دنوں کی بات؟ سالوں کو تم دنوں میں کیسے سمیٹ لیتے ہو، جبکہ میرے لیے دن بھی سال ہیں۔ اوہو، تم تو بہت خفا لگتی ہو۔ ایسا کرو، جاؤ ٹھنڈا پانی پی کر آؤ، خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ وہ کہہ کر جس انداز سے بیٹھا تھا اسی طرح خود کو پیچھے گرا کر لیٹ گیا تو ناچار وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور وہیں بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے جانے کیا کچھ سوچے گئی۔ یاد ہی نہیں رہا کہ شرجیل نے پانی لانے کو کہا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی، تب وہ خود ہی اٹھ کر آ گیا اور اسے گمسم دے کر اچنبے سے پکارا، زینی؟ ہاں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، حد ہے یار، میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں اور تم ہو کے بات نہیں کرنا چاہتی؟ میرے لیے نہیں آئی، بہن کی شادی میں آئے ہو۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب تم لڑنے والی باتیں کرو گی تو پھر میں چلا جاؤں گا، شرجیل نے کہہ کر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے اسے تھما دیا۔ اور نہیں بس۔ وہ کچن سے نکل کر پھر سے برآمدے میں جا بیٹھا، تب خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلی آئی اور بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ کچھ خاص نہیں، جو پکا ہوگا وہی کھا لوں گا، اس نے کہا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بیٹھ گئی۔ تب باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور روبی اور نیشا آ گئیں۔ دونوں نے شرجیل کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ دیکھا آپا، میں نے کہا تھا نا شرجیل بھائی ضرور آئیں گے، روبی نے اسے دیکھ کر کہا۔ اچھا زیادہ اتراؤ نہیں، جلدی سے دونوں چینج کرو، میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں، اس نے کہہ کر کچن کا رخ کیا، پھر کھانا گرم کر کے دسترخوان بچھانے کی غرض سے واپس آئی تو ان دونوں کو اسی طرح بیٹھے دیکھ کر ٹوکنا چاہتی تھی کہ شرجیل اسے مخاطب کر کے بولا تھا، زینی تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ یہاں چور آ گئے تھے؟ شرجیل نے کہا تو اس نے پہلے روبی اور پھر نیشا کو غصولی نظروں سے دیکھا، جس سے وہ دونوں فوراً اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ پھر شرجیل سے کہنے لگی، میں آتے ہی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بعد میں بتا دیتی۔ خیر تم اٹھو، ہاتھ پاؤں دھو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ روبی، نیشا آ جاؤ، شرجیل پکارتے ہوئے اٹھا تھا۔ پھر کھانے کے دوران نیشا اور روبی کی باتوں سے پتہ چلا کہ نیرا کی شادی کے لیے
ان دونوں کی تو خوب اچھی تیاری ہو گئی ہے، جبکہ زینب نے اپنے لیے کچھ نیا نہیں بنایا۔ شرجیل نے ٹوکا تو نہیں، لیکن کھانے کے بعد زبردستی اسے لے کر نکل آیا تھا۔ میں نے کبھی ان دونوں کو اکیلا گھر پر نہیں چھوڑا، وہ اسی فکر میں تھی۔ وہ دو اکیلی نہیں ہیں، پھر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور ہم کون سا بہت دیر لگا دیں گے۔ تم اگر کچھ دیر کو ساری فکریں چھوڑ کر صرف اپنی باتیں کرو تو میں اچھا فیل کروں گا۔ شرجیل نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر بولی تھی، اپنی بات کروں تو یہی کہوں گی کہ اگر نیرہ کی شادی کے ساتھ ہماری بھی ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ شرجیل اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں، تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شرجی، جب سے وہ چوروں والا واقعہ ہوا ہے میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ تم تائی اماں سے بات کرو نا۔ وہ تو میں کر لوں، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے شادی کر کے میں تمہیں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا نا۔ وہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی پر ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں نے کب تمہارے ساتھ چلنے کو کہا ہے؟ پھر یہ کہ میں سمجھتی ہوں شادی شدہ عورت کا ایک روب ہوتا ہے، مجھے وہ روب چاہیے تاکہ میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکوں۔ اس نے کہا تو وہ خاموش ہو رہا، غالباً سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے شرجیل، میرا مطلب ہے ہماری شادی۔ وہ کچھ انتظار کے بعد بولی تھی، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں امی مانیں گی کہ نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے انداز میں ہی بولا تھا، پھر ایک دم اسے دیکھ کر کہنے لگا، خیر تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کرتا ہوں، بلکہ پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان بھی جائیں۔ اللہ کرے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ نیرہ کی شادی میں پہننے کی شاپنگ کرنی ہے یا پھر اپنی شادی کی؟ وہ اب شوق ہوا تھا۔ اس نے شرجیل سے کچھ بھی کہا ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ اس نے گلریز سے بچنے کی خاطر خود سے شادی کی بات کی تھی، اور پتہ نہیں شرجیل نے کس طرح بات کی، اپنی سی کوشش کی کہ تائی اماں مانے ہی نہیں، پھر بعد میں اس سے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھیں، شرجی کو دیکھو، کہہ رہا تھا نیرہ کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی کر دیں۔ شادی کیا کرتا؟ 5ویں دن تو وہ واپس چلا گیا، کم از کم مہینے بھر کی چھٹی پر آیا ہوتا تب تو ہو بھی سکتی تھی۔ 2 دن کی دلہن چھوڑ کر جاتا تو پھر وہاں نہیں ٹک سکتا تھا، تم الگ رو رو کر ہلکان ہوتی ہے نا۔ وہ کیا کہتی، سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ روبی اور نشا امتحان قریب ہونے کی وجہ سے اب کالج لائبریری میں دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں آنے میں بہت دیر ہو جاتی۔ پہلے تو کام کاج میں آدھا دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ دونوں آ جاتی، اب دن بھی لمبے ہو گئے تھے، وہ اکیلی پریشان ہو جاتی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آج کیونکہ اس نے مشین لگائی تھی اس لیے کچھ تھکن ہو گئی تھی، دل چاہ رہا تھا سو جائے، لیکن جب تک روبی اور نشا نہ آ جاتی وہ چین سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں کے انتظار میں چکراتی پھر رہی تھی کہ دستک کی آواز پر بھاگی، دروازہ کھولا تو سامنے گلریز تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی پیشانی آپ ہی آپ شکن آلود ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کیسی ہو؟ اب تو نظر ہی نہیں آتی، کہاں رہتی ہو؟ وہ سوال پر سوال کیے جاتا اگر جو وہ بولنا پڑتی۔ کہاں جاؤں گی، گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ کیوں خود کو اتنا پابند کر لیا ہے تم نے؟ گلریز پلیز جاؤ۔ اس نے تنگ ہو کر دروازہ بند کرنا چاہا کہ وہ پٹ تھام کر پوچھنے لگا، چھوٹی دونوں کہاں ہیں؟ کالج۔ آئی نہیں ابھی تک؟ بہت دیر ہو گئی ہے، 4 بجنے والے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ زج انداز میں بولی تھی، اب ایسے ہی آتی ہیں، امتحان سر پر ہیں، وہیں کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں۔ اچھا؟ اس کی ذرا سی ہنسی میں استہزا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں؟ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا تو وہ سانس کھینچ کر کہنے لگا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو اتنا پابند مت کرو، باہر کی خبر بھی رکھا کرو۔ تمہاری بہنیں کالج لائبریری میں نہیں بیٹھتیں، اکثر وہ دونوں مجھے پارکوں میں نظر آتی ہیں، ساتھ لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ لڑکے؟ اپنے پیروں تلے سے اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں نے خود کئی بار ان دونوں کو لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تم بتاؤ کون ہیں وہ لڑکے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ جانتی ہو،
اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ زینب، وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ٹھکانے لگا دوں ان لڑکوں کو؟ نہیں، وہ ایک دم ہاتھ ہٹا کر اس پر بگڑ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیوں اتنی خوفناک باتیں کرتے ہو؟ تو تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا تمہیں، میں خود روبی اور نشا سے بات کروں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کہہ کر خود ہی وہاں سے جانے لگی کہ گلریز نے اس کی کلائی تھام لی۔ سنو، تمہارے بات کرنے سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ کیوں بگڑ سکتا ہے؟ وہ تو نک کر بولی تھی۔ اگر وہ دونوں بدلحاظی پر اتر آئیں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا تو وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ تم ابھی ان پر کچھ ظاہر مت کرنا، میں پہلے ان لڑکوں سے طریقے سے بات کرتا ہوں، سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر دوسرے طریقے سے سمجھا دوں گا۔ گلریز نے کہہ کر یوں ہاتھ اٹھایا جیسے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہون بھینج کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، اب یہ میرا مسئلہ بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ روبی اور نشا جیسے تمہاری بہنیں ہیں ویسے میری، میں ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، سمجھی؟ اٹھو، اب دروازہ بند کر لو۔ وہ ٹھوس لہجے میں اپنا مان دے کر چلا گیا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ساتھ ہی روبی اور نشا کے پراسرار انداز یاد آتے گئے۔ دونوں کتنے آرام سے پڑھائی کے بہانے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھیں۔ کتاب سامنے کھلے یوں دونوں سر جوڑے بیٹھی ہوتیں جیسے ان سے زیادہ پڑھاکو کوئی نہیں۔ آپا، کوئی آیا ہے؟ روبی کی آواز پر وہ یوں ہی بھیگے چہرے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے، آپ رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے آپا؟ دونوں بھاگ کر اس کے دائیں بائیں آ بیٹھیں تو وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ آپا، آپا! دونوں پریشان ہو گئیں۔ نشا بھاگ کر پانی لے آئی تو روبی نے ہاتھ میں پانی لے کر اس کے منہ پر ڈالا، پھر دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آپا؟ بتائیں نا۔ اس کا دل چاہا پوچھے کہاں سے آ رہی ہو، لیکن وہی بات، اگر جو انہوں نے ڈھٹائی سے سچ بول دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کون آیا تھا؟ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، نشا نے پوچھا تو وہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اندر اتار کر بولی تھی۔ کوئی نہیں، میں تم لوگوں کو دیکھنے دروازے تک گئی تھی، وہاں پتہ نہیں کیسے گر گئی، بڑی مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔ ہائے آپا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ روبی اسے ادھر ادھر سے دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا کہ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آپا، لیٹ جائیں آپ، کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں، تم لوگ کھا لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے تھکن کے باعث نیند آ رہی تھی، اب درد کہاں سونے دے گا۔ آنکھیں بند کیں، پھر بھی وہ ان دونوں کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ آنکھوں کے اشارے بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ کزن صبح نہیں اٹھی، شدت گریہ کے باعث حرارت بھی ہو رہی تھی، اور ہمیشہ تو اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، ان دونوں کو کالج بھیج کر ہی ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر آرام کر لیتی تھی۔ لیکن آج وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھی کہ وہ دونوں اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے کالج جانا ملتوی کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اسے بھی اٹھا کر زبردستی کھلایا، پھر دوپہر کا کھانا بنانے سے منع کرتے ہوئے جلدی آنے کا کہہ کر چلی گئیں تو اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے انہیں کیوں جانے دیا۔ پتہ نہیں کہاں جائیں گی، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ کبھی نیند آ جاتی، پھر ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتی۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی۔ اس کی نظریں گھڑی پر اور دل ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ کسی اتہ میں اتر رہا تھا کہ ٹھیک 1 بجے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو روبی اور نشا کے ساتھ گلریز کو کھڑے دیکھ کر وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ بھائی تمہاری آپا تو راستہ ہی نہیں چھوڑیں گی، گلریز نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو روبی جلدی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے آپا، اندر تو آنے دیں۔ ہاں، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ آئیے بھائی، اندر آئیں۔ روبی گلریز کو لیے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے نشا کو دیکھا تو وہ کہنے لگی۔ آپا، وہ راستے میں ہمیں کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے، اتفاق سے گلریز بھائی وہاں آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی، سست قدموں سے چلتی کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔ گلریز آرام سے کرسی پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا۔
تم؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور جواب میں وہ اونچی آواز میں بولا تھا، بھیا چھوٹی بہنوں نے مجھے کھانے پر روکا ہے۔ کیا پکایا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے کہا تو روبی اسٹور سے نکلتے ہوئے کہنے لگی، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھائی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اور نیشا جھٹ پٹ کھانا بنا لیں گے۔ ہاں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، مجھے اور بھی کام ہے۔ جاؤ نیشا۔ وہ ان دونوں کو بھیج کر اسے دیکھنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہو گیا، وہ خود ہی بتانے لگا تھا۔ میں موقع پر ہی ان کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تو مجھے دیکھ کر یہ دونوں بہنیں گھبرا گئیں۔ لڑکوں کو بس میں نے مارا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے ہی حالت پتلی ہو گئی تھی ان کی۔ پھر روبی اور نیشا سے تمہیں نہ بتانے کی شرط پر وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گی، لہٰذا تم کبھی ان پر ظاہر مت کرنا، سمجھی؟ بس اب یہ دونوں کالج نہیں جائیں گی۔ اس نے گلریز کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس سے وہ خاصا بددل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، نہ میں ایسا چاہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ اب یہ گھر بیٹھیں۔ وہ غالباً سوچ چکی تھی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، خود تو 4 دیواری میں قید ہو، انہیں قید کرنے کا مت سوچو۔ ٹھیک ہے کہ میں ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے کالج آنے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ گلریز نے اسے ٹوک کر کہا تو وہ بگڑ گئی۔ تم کیوں انتظام کرو گے؟ ایک منٹ۔ گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ میں ہوتا کون ہوں، جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کی پاسبانی میں نے خود پر فرض کر لی ہے، اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں، سمجھی؟ اپنے آپ جو چاہے خود پر فرض کر لیتے ہو۔ سوری گلریز، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی تھی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی روبی دسترخوان لیے آ گئی۔ کھانا پک گیا ہے، کہاں بیٹھیں گے؟ یہیں۔ گلریز نے کرسی کا رخ بیڈ کی طرف موڑ دیا تو روبی نے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ گلریز نے روبی اور نیشا کے کالج آنے جانے کے لیے رکشہ لگوا دیا، ساتھ ہی روبی کو رکشے والے بابا غلام علی کا سیل نمبر دے کر کہا کہ کالج کے علاوہ تینوں بہنوں کو کہیں آنا جانا ہو تو وہ کال کر کے بابا کو بلوا لیں۔ یوں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ تھا۔ گلریز جس طرح گھر کا فرد بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے وہ بے حد پریشان تھی، جبکہ روبی اور نیشا خوش، کیونکہ انہیں ہر کام کے لیے گلریز مطلوب ہوتا۔ بھائی کو بلا لیتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دونوں بھائی بھائی کی تسبیح کرتی رہتی تھیں، وہ بھی پہلی پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ یہ صورتحال اب اس کے لیے بے انتہا پریشان کن اور ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ روبی اور نیشا کو ٹوکتی تو وہ الٹا اسے ہی رام کرنے بیٹھ جاتی۔ کیا ہے آپا، ہمارا اور ہے ہی کون؟ گلریز بھائی آ جاتے ہیں تو کچھ دیر کو ہم بھی ہنس پھول لیتے ہیں، پھر دیکھیں ہمارے کتنے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں آپا، آپ کو یہ خوف ہے نا کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، تو جو لوگ باتیں بناتے ہیں آپ ان سے کوئی کام کہہ کر تو دیکھیں۔ نیشا بھی اب بولنے لگی تھی، گویا گلریز کا جادو چل گیا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تو بات بے بات جھنجھلانے لگی تھی۔ شرجیل کا فون آتا تو اس سے بھی الجھتی رہتی، پھر غصے میں فون بند کر دیتی۔ اس وقت بھی وہ بنا کسی بات کے نیشا پہ بگڑ رہی تھی تو روبی نے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپا بور ہو رہی ہیں آپ؟ چلیں تائی اماں کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں آپا چلیں نا۔ نیشا فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جب سے نیرہ آپا کی شادی ہوئی ہے پھر ہم گئے ہی نہیں۔ تو وہاں سے کون آیا ہے؟ وہ تو نک کر بولی تھی، وہاں سے کوئی کیوں آئے گا؟ اصولاً ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں نیرہ آپا اور ان کے میاں کی دعوت بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا؟ روبی نے کہہ کر اسے ٹوکا بھی تو وہ ہمنگوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ روبی ٹھیک کہہ رہی ہے آپا، آخر آپ کو بھی اس گھر میں جانا ہے، یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ نیشا نے تائید کی تو وہ تنک گئی۔ اچھا بس چپ کر کے بیٹھو۔ بیٹھے نہیں، چلیں اٹھیں، تیار ہوں۔ میں بابا کو فون کرتی ہوں، رکشہ گھر پر آ جائے گا۔ چلیں اٹھیں، خواہ مخواہ غصہ کرتی رہتی ہیں، ذرا گھوم پھر آئیں گی تو فریش ہو جائیں گی۔ چلیں۔
دونوں نے اپنے ساتھ اسے بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ مستقل گھر میں بند رہ کر بھی اس کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ تائی اماں کے گھر آ کر وہ ان سے باتوں میں کافی بہل گئی۔ فرح نے چائے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا، جس پر روبی اور نشا تو باقاعدہ ٹوٹ پڑیں اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر تائی اماں سے کہنے لگی، تائی اماں، میں نیرہ اور اس کے میاں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ ارے بیٹا، اسے تو دعوتوں سے فرصتی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا سسرال ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ آپ مجھے نیرہ کا نمبر دے دیں تائی اماں، میں اس سے اس کے مطابق دن طے کر کے دعوت دے دوں گی۔ اس نے کہا تو تائی اماں ٹالنے کے انداز میں بات بدل گئیں۔ ہاں وہ تم یہ لو نا، کچے قیمے کے کباب فرح بہت اچھے بناتی ہے۔ جی۔ وہ کبابوں کی طرف صرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تائی اماں نیرہ کا نمبر دینا نہیں چاہتی۔ اس نے دوبارہ کہا بھی نہیں اور قدرے رک کر روبی کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگی، کیا ہے آپا، ابھی ہم نیرہ آپا کی شادی کی مووی دیکھیں گے، اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر کسی دن میں آ کر دیکھ لینا۔ اس نے کہنے کے ساتھ روبی کو گھورا بھی تھا۔ اچھا البم تو دیکھ لیں، میں لے کر آتی ہوں۔ فرح کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میز سے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ آئی۔ پھر البم دیکھتے ہوئے اچانک ہنسنے لگی۔ پھر ایک تصویر پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، یہ نیرہ آپا کی چچی ساس ہیں، شرجیل بھائی پر بہت فدا ہو رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شرجیل بھائی کی منگنی ہو چکی ہے تو کوریت کر تم سب کے بارے میں پوچھا۔ آخر میں کہنے لگی، تو شرجیل کے جہیز میں 2 سالیاں بھی ساتھ آئیں گی؟ صرف سالیاں ہی تو آئیں گی۔ مزید تائی اماں کی بڑبڑاہٹ نے اسے جیسے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ کنکھیوں سے روبی اور نشا کو دیکھا۔ بظاہر وہ دونوں بھی ہنس رہی تھیں، ورنہ ہرٹ وہ بھی ہوئی تھیں۔ جب ہی گھر آ کر روبی اس سے الجھ گئی۔ آپا، ہم کوئی ننھی بچیاں نہیں ہیں جو آپ یہ سوچے بیٹھی ہیں کہ آپ کی شادی کے بعد ہم دونوں بھی تائی اماں کے ہاں جا رہے ہیں۔ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں۔ تو تم دونوں یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ گو کہ اسے خود تائی اماں کی بات بہت بری طرح محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ جیسے اب رہ رہے ہیں، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبی نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے اس وقت اس سے بحث بھی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی فکر سوا ہو گئی تھی۔ کتنے دن وہ اسی پریشانی میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ آخر اسے یہی سمجھ آیا کہ پہلے اسے روبی اور نیشا کی شادی کرنی چاہیے۔ ان دونوں کی فکر سے آزاد ہو کر ہی وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکتی تھی۔ یوں بھی شرجیل لاکھ کہے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، تائی اماں فرح کی شادی سے پہلے کبھی شرجیل کا نہیں سوچیں گی، اور اس عرصے میں وہ روبی اور نشا کی شادی کر سکتی تھی۔ یہ اس نے سوچ تو لیا، لیکن پھر اسے تگ و دو بھی کرنی تھی۔ سنو، میں نے سوچا ہے کہ میں جاب کر لوں۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر کے ان دونوں کو آگاہ کیا تو وہ اچھل پڑیں۔ کیا آپ جاب کریں گی؟ کیوں کا کیا مطلب؟ میں بیکار بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گئی ہوں۔ اس نے کزن ان پر اصل مقصد ظاہر نہیں کیا کہ وہ ان کی شادی کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتی ہے۔ بیزار ہو گئی ہیں تو روبی جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ بول پڑی، دیکھو مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے سوچ بلکہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے آپا، لیکن جاب آسانی سے تو نہیں مل جاتی، نشا نے کہا تو وہ گہری سانس سینے میں دبا کر بولی، کوشش سے بہرحال مل تو جاتی ہے نا، چلیں کر دیکھیں کوشش، بلکہ ایسا کریں گلریز بھائی سے کہیں۔ روبی کی بات سن کر اسے پتنگے لگ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہر بات میں گلریز بھائی، خبردار جو اسے بتایا بھی، زہر لگنے لگا ہے مجھے وہ آدمی۔ واقعی بھلے کا زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو وہ ہمارے اتنے کام آتے ہیں۔ روبی بولتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تو اس نے سر جھٹک کر اخبار اٹھا لیا۔ پھر روزانہ ہی وہ کہیں نہ کہیں اپنی سی وی بھیجنے لگی تھی، اور بالآخر 15ویں دن ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے اس نے روبی اور نشا کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ ان کے کالج سے آنے سے پہلے ہی وہ جانا آنا کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب اسے جاب مل جائے گی تب وہ ان دونوں کو بتائے گی۔ بہرحال اگلے دن وہ مقررہ وقت پر انٹرویو کے لیے پہنچ گئی۔ کیونکہ پہلا تجربہ تھا اس لیے نروس بھی تھی،
اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں اسے اپنا آپ بہت ہلکا بھی لگ رہا تھا. پھر بھی اس میں ہمت نہیں آ رہی. انٹرویو دے کر نکلی تو پھر گھر پہنچ کر ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا کہ گلریز آن موجود ہوا. وہ اب دروازے پر تو رکتا ہی نہیں تھا, سیدھے اندر آ جاتا, گو کہ اسی وقت آتا جب روبی اور نشا موجود ہوتیں. آج جانے کیسے اس نے یہ حد بندی توڑ دی تھی. کہاں گئی تھیں؟ وہ پورے استحقاق سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس وقت اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے سیدھا سادہ جواب دے دیا. جاب کے لیے ایک جگہ سے انٹرویو کال آئی تھی, وہیں گئی تھی. ہیں؟ تم نے جاب کرنے کا کب سوچا؟ اس حیرت پر وہ اندر ہی اندر تل ملا کر کہنے لگی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی میں کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے تمہیں آگاہ کروں گی؟ نہیں, لیکن بندہ مشورہ تو کرتا ہی ہے. وہ اب بے نیازی سے کہہ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا. کسی فرم سے کال تھی یا؟ سنو, مجھے ابھی بہت کام ہے, اور یہ تم کس خوشی میں اتنے آرام سے بیٹھ گئے ہو؟ دیکھ نہیں رہے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. کیوں کوئی نہیں ہے؟ تم ہو, میں ہوں, یعنی دو زندہ وجود. وہ کہنے کے ساتھ اٹھ بھی گیا, پھر جاتے جاتے بولا تھا. شام میں آؤں گا. یا اللہ. وہ دروازہ بند کر کے سیدھی کچن میں آ گئی. مٹر چھلے رکھے تھے, اس نے جلدی میں مٹر پلاؤ کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بنا لی. پھر نہا کر یوں فریش ہو گئی جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ روبی اور نشا کو بتانا نہیں چاہتی تھی, اصل میں وہ ان کے مشوروں سے چڑھتی تھی. چاہے کوئی بھی بات ہو, ان کی زبان پر گلریز کا نام ضرور آتا تھا, جس سے اسے آگ لگ جاتی, اور اب کسی بھی انداز سے صحیح وہ لاشعوری طور پر اسے ہی سوچ رہی تھی. عجیب آدمی ہے, لگتا ہے ہر پل میری نگرانی پر کھڑا رہتا ہے, اور کوئی کام ہی نہیں ہے اسے. کام کیوں نہیں کرتا؟ میں کہوں گی اس سے, بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی کام سے لگے. باعزت روزگار اچھا خاصا ہے, ڈھنگ کا کام کرے تو. دروازہ بری طرح دھڑ دھڑایا جا رہا تھا, اور جانے کب سے اس نے چونکتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا تو روبی نے وہیں اسے سنانی شروع کر دی. حد ہے آپا, کس کونے میں گھسی تھیں کہ دستکیں سنائی نہیں دی؟ گھنٹے بھر سے دروازہ پیٹ رہی ہوں. وہ میں واش روم میں تھی. وہ کہہ کر رکی نہیں, فوراً پلٹ کر کچن کا رخ کیا تھا. 15 دن ہو گئے تھے وہ جہاں انٹرویو دے کر آئی تھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. گو کہ اسے اتنا یقین نہیں تھا, مبہم سی آس تھی. آخر مایوس ہو کر وہ پھر سے اخبار میں اشتہار دیکھ رہی تھی کہ روبی پوچھنے لگی. آپا, آپ کی جاب کا کیا ہوا؟ ہاں, کوشش کر رہی ہوں. اس نے اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا. اور وہ جو انٹرویو دے کر آئی تھیں؟ روبی نے کہا تو وہ ایک دم سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی. آپ نے تو نہیں بتایا تھا, لیکن مجھے پتہ چل گیا. روبی کے چتانے پر وہ سلگ کر بولی تھی. جانتی ہوں, اسی جاسوس نے بتایا ہوگا. اور آپ نے کیوں چھپایا؟ روبی کے شاکی ہونے پر وہ جھنجھلا گئی. چھپانے کی کیا بات ہے, اچانک کال آئی تھی, میں چلی گئی. پھر کیونکہ میں پر امید نہیں تھی اس لیے نہیں بتایا. خیر, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر سفارش کے جاب نہیں ملے گی. روبی نے کہا تو وہ پھر سے سلگ گئی. اب تم گلریز کا نام لوگی؟ روبی خاموش ہو گئی تو وہ اخبار طے کرتے ہوئے بولی. مجھے کل ایک اور جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے. بیکار ہے. روبی نے سر جھٹکا تو وہ بامشکل ہو تو کچھ کہنے سے بات رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی. اگلے روز وہ انٹرویو دے کر نکلی تو آگے گلریز موجود تھا. انداز سے ہی ظاہر تھا کہ باقاعدہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے. اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا, پھر بھی اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی کہ وہ بائک اس کے قریب لے آیا. سنو, مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے, اس نے کہا تو وہ رک کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ کہو کیا بات ہے. تب وہ بھی یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہاں بات نہیں ہو سکتی. تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ زچ ہوئی تھی. اور تم پیچھا چھڑانا کیوں چاہتی ہو؟ اس کے برعکس وہ دھیرج سے پوچھ رہا تھا. کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی. اس نے اچانک آر یا پار سوچ لیا. اور میں نے صرف تمہیں پسند کیا ہے. غلط کہتے ہو تم, جھوٹ بولتے ہو تم. اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے راستے میں. وہ غصے میں آ کر جانے کیا کچھ سنانا چاہتی تھی کہ وہ ٹوک کر کہنے لگا. 1 منٹ,
وہ سب محض شغل تھا جس سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور پلیز تم میرا محاسبہ پھر کسی وقت کر لینا۔ ابھی مجھے روبی اور نشا سے متعلق بات کرنی ہے۔ روبی اور نشا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ہاں، اور یہاں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی، اس نے کہا۔ تو اب اس نے کوئی جرا نہیں کی، فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈے ماحول میں آ کر بھی اس کے حواس ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ گزشتہ واقعے کے باعث اب وہ کچھ اچھا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور برا سننے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کیا لوگی؟ گلریز نے پوچھا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تب خود سے آرڈر کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے پریشان دیکھ کر کہنے لگا، پریشانی کی بات نہیں ہے زینب، ریلیکس ہو جاؤ۔ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کیا معاملہ ہے؟ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو وہ شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھا کر بولا، پہلے تم وعدہ کرو سکون سے میری بات سنو گی اور پھر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو گی۔ تم مجھے مزید پریشان کر رہے ہو۔ میں نے کہا نا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک منٹ۔ وہ اٹھ کر خود ہی فریج سے سافٹ ڈرنک نکال لایا اور اس کے سامنے رکھ دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اصل بات کرو، اس نے کہنے کے ساتھ ہی سافٹ ڈرنک کا گھونٹ لے کر حلق سے اتارا، پھر اسے دیکھنے لگی۔ بات یہ ہے کہ جب سے روبی اور نشا مجھ سے مانوس ہوئی ہیں تو بحیثیت بڑا بھائی میں ان کے بارے میں سوچنے لگا ہوں، اور ابھی میری نظر میں ایک دو اچھے پرپوزل ہیں جنہیں اگر تم دیکھ لو اور مناسب سمجھو تو پھر بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، اور وہ جو کوئی اچھی بات سوچی نہیں پا رہی تھی ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ میرا خیال ہے ان دونوں کے لیے پریشان تو تم بھی ہو، اور شاید یہ بھی چاہتی ہو کہ تم سے پہلے وہ دونوں اپنے گھر کی ہو جائیں، ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی۔ قوت گویائی ساتھ دیتی تب بھی فوراً کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور یہ احساس بھی تھا کہ اسے فوراً اس کا ممنون نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہی سافٹ ڈرنک گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی، میرا خیال ہے کہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گلریز نے اس کی خاموشی کو شش و پنج سمجھ کر کہا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہوں کی آواز نکالی، پھر بہت سنبھل کر کہنے لگی، حرج تو نہیں ہے گلریز، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ان دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ شادی کے اخراجات کے لیے کافی پیسہ چاہیے ہوگا، اور ابھی تو مجھے جاب بھی نہیں ملی۔ تو جاب کر کے تم کون سا اتنے پیسے کما لو گی؟ وہ کہہ کر خود ہی جھنجھلایا، جیسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایک آسرا تو ہو جائے گا، کمیٹی ڈال لوں گی پھر۔ ویٹر کے آنے پر وہ خاموش ہو گئی اور غور کرنے لگی کہ اس نے پہلے کی طرح یہیں بیٹھے بیٹھے آواز نہیں لگائی تھی، اور نہ ہی پہلے کی طرح پوری میز سج گئی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بے اختیار اس سے پوچھ گئی۔ جاب؟ گلریز نے سینڈوچ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، پھر اسے دیکھا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، مارکیٹنگ کی جاب ہے، جب بھی ہر جگہ نظر آتا ہوں۔ اب پلیز کچھ لے لو، اس نے کہہ کر پھر خود ہی سینڈوچ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ ہاں، تو میں روبی اور نشا کی بات کر رہا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ قدرے رک کر اس نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر بولی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ایسا کرو، پرپوزل دیکھ لو، کیونکہ بات بننے میں بھی تو وقت لگے گا نا، اور اگر فوراً بات بن بھی گئی تو شادی کے لیے ٹائم لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی۔ اس نے اچانک گھر جانے کے خیال سے بات ختم کر دی۔ پھر مجھے کب بتاؤ گی؟ بتا دوں گی، جیسے ہی کسی نتیجے پر پہنچی بتا دوں گی۔ وہ اجلت میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ اس نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ کزن مسکرائی تھی۔ اسے زیادہ سوچنا نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ روبی اور نشا کو ان کے گھر کا کر دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس معاملے میں گلریز شامل ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے بچنا چاہتی تھی وہ اسی قدر حاوی ہو رہا تھا، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گلریز کو صاف جواب دے دیتی تب اس کے لیے اور مسئلہ ہو جاتا کہ وہ کہاں رشتے تلاش کرے گی۔ اس دوران شرجیل کا فون آیا تو اس نے یہ ذمہ داری اسے سونپنی چاہی کہ وہ خود یا تائی اماں سے کہے
کہ وہ روبی اور نشا کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ شرجیل نے حامی تو بھر لی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی فرح موجود ہے اور ظاہر ہے امی پہلے اس کے لیے دیکھیں گی۔ پھر یہ بھی کہا کہ تمہیں جلدی کیا ہے، ہماری شادی ہو جائے پھر ہم مل کر ان دونوں کے بارے میں سوچیں گے۔ اور یہی تو وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ شرجیل کو جہیز میں سے سالیاں ملیں۔ اس پر روبی اور نشا بھی راضی نہیں دیں۔ آخر گھوم پھر کر وہ بوتل کا جنہی سامنے آتا تھا، تب اس نے گلریز سے صاف بات کرنے کا سوچ لیا کہ اگر جو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے احسانوں یا مہربانیوں کے بدلے وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے گی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقعی روبی اور نشا کو بہنیں سمجھتا ہے تو صرف انہی کا سوچے، اس کا خیال چھوڑ دے۔ اس وقت وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ نیشا کچن میں مصروف تھی۔ وہ روبی کے ساتھ برآمدے ہی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے سے نکلنے کا تکلف نہیں کیا اور بس کچھ دیر کو اس کی اور روبی کی باتیں سنی، پھر اپنی سوچ میں یوں گم ہوئی کہ سب کچھ کہیں پس منظر میں چلا گیا۔ کتنی دیر بعد روبی نے آ کر اسے پکارا، تب وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپا، آپا ایک بات مانیں گی؟ روبی نے اس کے پاس بیٹھ کر چاچا سے کہا تو وہ جیسے سمجھے ہی نہیں۔ آپا پلیز۔ روبی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کہیں گھومنے چلیں؟ کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپا، کہیں بھی نہیں گئے، بس ایک تائی اماں کا گھر، اب تو وہاں بھی جانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اور ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ روبی کے بس سوڑنے پر وہ نرمی سے بولی تھی۔ کہیں بھی، اتنی جگہ ہیں، چلیں نا آپا۔ روبی کا زور چلنے پر تھا۔ لیکن روبی، ہم کہیں بھی جائیں گے تو واپسی میں رات ہو جائے گی، شہر میں ٹریفک کا حال تم جانتی ہو۔ اس نے منع نہیں کیا اور روبی کو باز رکھنے کی کوشش بھی کرنے لگی تھی۔ جانتی ہوں آپا، اور ہم اکیلی تھوڑی ہوں گی، گلریز بھائی گاڑی لے آئیں گے نا۔ روبی اپنی دوسری بات پر خائف نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جب بھی اس نے کچھ کہنے کے بجائے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میری اچھی آپا، ہماری خاطر دیکھیں، ہم آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ روبی بولے جا رہی تھی اور اس نے کچھ دیر پہلے کی اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر حامی بھر لی تو روبی نے خوشی سے نعرہ لگا کر نیشا کو پکارا، پھر سیل فون اٹھا کر گلریز کو کال ملا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد گلریز گاڑی لیے موجود تھا۔ روبی اور نشا تو خوشی خوشی بیٹھ گئیں، جبکہ وہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے جھجکنے کے ساتھ اچانک خائف بھی ہو گئی تھی کہ جانے کتنی نظریں ان پر جمی ہیں۔ بے شک گلریز کے ڈر سے کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے باتیں تو ہوتی ہوں گی، اس خیال سے ہی اس کی پیشانی اور ہتھیلیاں تر ہو گئی تھیں۔ کہاں چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ روبی اور نشا نے یک زبان جانے کیا کہا، اس نے سنا نہیں تھا۔ پھر تمام راستہ وہ ان دونوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ پی ایف میوزیم، خوبصورت ماحول اور خوشگوار ہوا بھی اس پر طاری جموں توڑنے میں ناکام ہو گئے تھے، جبکہ روبی اور نشا کھلکھلا رہی تھیں۔ تھوڑی مسکراہٹ اپنی آپا کو بھی مستعار دے دو، یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں بہت مار پیٹ کر لایا گیا ہو۔ گلریز نے اسے دیکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا تو روبی نے فوراً اس کی تائید کی۔ ہاں آپا، واقعی ایسا لگ رہا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو۔ گلریز جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ سیل فون کی گھنٹی سن کر انہیں رکنے کا اشارہ کر کے اس نے جیب سے سیل فون نکال کر کال سنی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کی پوری بات سننے کے بعد اس نے اسی قدر کہہ کر فون بند کر کے جیب میں رکھا، پھر ایک نظر روبی اور نشا پر ڈال کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا گلریز بھائی، ہم ابھی تو آئے ہیں۔ روبی یہی سمجھی کہ وہ واپس چلنے کو کہے گا، لیکن وہ انسنی کر کے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، گھر پر تالا تھا، اس لیے انہوں نے پڑوس سے پوچھا تو پڑوس کی آنٹی نے انہیں اپنے گھر بٹھا لیا ہے۔ تائی اماں ہوں گی، وہی آتی ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ یہ روبی تھی۔ انہیں بھی اسی وقت آنا تھا۔ نشا جھنجھلائی اور وہ کسی گھومتے دائرے میں پاتال میں اتری جا رہی تھی۔ اسے اس بری طرح سے چکر آ رہے تھے کہ وہ گرنے کو ہو گئی۔ آپا، روبی نے ایک دم اسے تھاما۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ اس نے خالی نظروں سے دونوں بہنوں کو دیکھا، پھر ان کی نظریں گلریز پر ٹھہر گئیں۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں، یا شاید معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے وہ بھی خائف ہو گیا تھا۔ وہ میرا خیال ہے تم تینوں رکشہ لے کر گھر چلی جاؤ۔ روبی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔
समझने की कोशिश करो रूबी, तुम्हारी ताई अगर पड़ोस में बैठ गई हैं तो वो तुम लोगों की वापसी तक वहीं बैठी रहेंगी। इस ख्याल से ही तुम्हारी आभा परेशान खड़ी हैं, डर रही हैं। क्या बताएंगी उन्हें, किसके साथ और कहाँ गई थीं? उफ, ये शख्स हर बात समझता है। उसने आंखें बंद की तो यूँ लगा जैसे वह मुजरिमों की तरह ताई अम्मा के सामने सर झुकाए खड़ी है और उधर से लान तान के बाद संगसारी के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। नहीं, आंखें खुलने के साथ ही उस पर तारी जमूद टूट गया और वो जो ये सोचकर आई थी कि गुलरेज से साफ बात करेगी कि अगर वो वाकई रूबी और निशा को बहनें समझता है तो सिर्फ उन्हीं का सोचे और उसका ख्याल छोड़ दे, तो वो उसके मुकाबिल खड़ी होकर पूछने लगी, मुझसे निकाह करोगे? हैं? वो चौंका, फिर यकलक अपनी जोन में आ गया। तुमसे सिर्फ मैं ही निकाह करूँगा, कोई और ऐसी बात करके तो देखे, सीधा ऊपर। अभी गुलरेज की ज़बान को ब्रेक लगी। बोलो अभी, वरना कभी नहीं। वो अपने अचानक फैसले में अटल थी। गुलरेज ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर होंठ भींच कर मुहिम सा असबाब में सर हिलाते हुए जेब से सेलफोन निकाल कर नंबर मिलाते हुए उनसे चंद कदम आगे चला गया तो वो रूबी और निशा को देखने लगी, जो हवन्नकों की तरह कभी उसे कभी गुलरेज को देख रही थीं। मैं खुद पर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों पर आँच भी नहीं, उसने कहा तो वो दोनों उसके करीब आ गईं। हाँ, अब तक पड़ोस की आंटी ताई अम्मा से जाने क्या कुछ कह चुकी होंगी, फिर मोहल्ले वाले भी गवाही देंगे। बात अगर सिर्फ मेरी हद तक होती तो मैं सह लेती, लेकिन यहाँ ये कहा जाएगा कि मैंने तुम दोनों को भी अपने रास्ते पर लगा दिया है और ये मैं नहीं सह सकती। इसलिए मैंने इस जिन का साथ कबूल कर लिया है जिसके चुंगल से तुम दोनों निकलने को तैयार ही नहीं। वो खामोश होकर गुलरेज को देखने लगी, जो एक के बाद एक जाने किस किस को कॉल कर रहा था। वो जानती थी उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अभी यहाँ सब में छुआरे बंटवा देगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो कदरे इठला कर उसके साथ अगली नशिस्त पर बैठी तो कन अखियों से उसे देखने लगी। जाने कैसा तसव्वुर उभरा था कि बेइख्तियार पूछ बैठी, तुम्हारे सींग कहाँ हैं? हैं? वो शायद किसी खूबसूरत ख्याल में था। एकदम उसे देखा तो उसकी खिलखिलाती हंसी ने सारे में जलतरंग बजा दिए थे।